وہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے، جو یہ آبزرویبل ٹری جو ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے، روحانی حقیقت ہے، اس پہ اگر آپ ٹیمپورل باؤنڈ لگا دیں یا زمانہ کی قید لگا دیں تو وہی روحانی حقیقت، وہی اسپرچل ریالٹی سٹل ریالٹی میں تبدیل ہو جائے گی، انٹیمیٹڈ ریالٹی. اور وہ جو سٹل ریالٹی ہے، وہ جو حقیقت ہے، برزخی حقیقت ہے، اس پہ مکان کی قید لگا دیں ایڈیشنل، زمانے کی تو لگی ہوئی آلریڈی، اس پہ ایڈیشنلی اسپیشل باؤنڈ بھی لگا دیں تو وہ مادی حقیقت بن جائے گی. اچھا، جو ٹائٹل ہے ٹاک کا، اس میں تھوڑی سی چینجز، مائنر چینج ہوگی. اسلامک کاسمولوجی کے بجائے ہم کہہ دیں گے ٹریڈیشنل اسلامک کاسمولوجی، کیونکہ اس میں اس ٹاک میں ڈسکس کروں گا پلیٹونس آنٹولوجی، اور پلیٹونس آنٹولوجی جو ہے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ٹریڈیشنل کاسمولوجیز پہ ہوا ہے، انکلوڈنگ اسلامک کاسمولوجی. تو یہ شروع میں ایک بات. اچھا، یہ اچھی بات تھی کہ کل کے ٹاک میں مجاز اور حقیقت کے اوپر ڈسکشن ہو گئی تھی، تو ایک اچھا بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہو گیا. شروعات میں کروں گا جو ٹرائی پارٹائٹ اسٹرکچر ہے کاسموس کا، ٹریڈیشنل کاسمولوجی کے فریم ورک کے اندر رہتے ہیں. اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ کاسموس میں یا عالم خلق جسے کہتے ہیں، کریٹڈ ورلڈ، اس میں براڈلی اسپیکنگ 3 ریئلز ہیں، عالم 3 ڈومینز ہیں. ایک ہے اسپرچل ریال، جس کو آپ روحانی عالم کہہ سکتے ہیں. ایک ہے انٹرمیڈیٹ یا سٹل، جس کو برزخ کہہ سکتے ہیں، عالم برزخ. اور ایک ہے یہ عالم مادی، جس کو کارپوریل ریال کہتے ہیں. یہ 3 ریال ہیں. تو یہی تو ٹرائی پارٹائٹ اسٹرکچر ہے کاسموس کا، اسی کی روشنی میں ڈسکشن ہوگی. بات میں اس طرح شروع کروں گا کہ اس عالم مادی میں اگر آپ کوئی بھی نیچرل آبجیکٹ آبزرو کرتے ہیں، یہ مثال میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹاک دی تھی، وہاں بھی دی تھی. لیٹس سپوز آپ کے سامنے ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے نیچرل آبجیکٹ. اچھا، یہ جو درخت ہے وچ یو کین آبزرو وچ از ایکسیسیبل ٹو یور سینسز، یہ ایک کارپوریل ریالٹی ہے، مادی حقیقت. لیکن ٹریڈیشنل کاسمولوجی کے فریم ورک میں یہی جو جس درخت کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، اس کی ایک برزخی حقیقت بھی ہے، سٹل ریال، انٹیمیڈیٹ ریال، اور اس کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے، جس کو آپ اسپرچل پروٹوٹائپ کہیں گے، آبزروڈ ٹری، جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ فرق کیا ہے تینوں ریالز میں، اسپرچل، انٹرمیڈیٹ، سٹل یا کارپوریل؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے، جو یہ آبزرویبل ٹری جو ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے، روحانی حقیقت ہے، اس پہ اگر آپ ٹیمپورل باؤنڈ لگا دیں یا زمانہ کی قید لگا دیں تو وہی روحانی حقیقت، وہی اسپرچل ریالٹی سٹل ریالٹی میں تبدیل ہو جائے گی، انٹیمیٹڈ ریالٹی. اور وہ جو سٹل ریالٹی ہے، وہ جو حقیقت ہے، برزخی حقیقت ہے، اس پہ مکان کی قید لگا دیں ایڈیشنل، زمانے کی تو لگی ہوئی آلریڈی، اس پہ ایڈیشنلی اسپیشل باؤنڈ بھی لگا دیں تو وہ مادی حقیقت بن جائے گی. تو یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، جو میں مثال دے رہا ہوں، یہ بیسیکلی ہے وہی روحانی حقیقت، صرف ایک اس کا ریسٹرکٹڈ ویو ہے باؤنڈس کو امپوز کرنے سے. تو یہ ہے فریم ورک، اس کو پلیٹونس آنٹولوجی کہتے ہیں. اسی فریم ورک کے انڈر پھر ہم آگے جا کے ماڈرن سائنس کی کرٹیک بھی کریں گے تھوڑی. تو اسپیشو ٹیمپورل باؤنڈس کے امپوز ہونے سے جو روحانی حقیقت ہے، جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے، وہ آپ کو ایک آبزروڈ ٹری کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو ہے وہی حقیقت، صرف قید ہو گئی. یہ بیسیکلی آئیڈیا. اچھا، اب اس کی مثال، اس کو ایک اور طریقے سے بھی ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے دریا ہے، اس کا پانی ہے، اور آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، ٹھیک ہے، ریکٹینگولر شیپڈ پیالہ. اب اس پیالے میں آپ دریا کا کچھ پانی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب پیالے میں جو پانی ہے، یہ پانی وہی ہے جو دریا کا پانی ہے، لیکن دریا کے پانی میں اس پیالے کے پانی میں فرق کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیالے کا پانی ہے وہ ایک کنٹینڈ یا ریسٹرکٹڈ ورژن ہے دریا کے پانی میں، ٹھیک ہے. تو اب جو ہم نے ابھی پیچھے ڈسکشن کی ہے، اس کو اس مثال سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کنٹینر ہے، جو پیالہ ہے، بیسیکلی یہ وہ اسپیشو ٹیمپورل باؤنڈس ہیں.
تو اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز جو ہیں دے پلے دا رول آف کنٹینرز, دے کنٹین اور ریسٹرکٹ دی اسپرچل ریالٹی. تو جو انٹرمیڈیٹ ریال میں جو ریالٹی ہے وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, وہ بھی کنٹینڈ ہے, اور جو کارپوریل ریال میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک ریسٹرکٹیڈ ریالٹی ہے یا کنٹینڈ ریالٹی ہے. تو دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں, اسپرچل ریال میں کوئی اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز نہیں, ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ ریال میں ٹیمپورل باؤنڈ ہے, اسپیشل نہیں, اور کارپوریل میں اسپیشل بھی ہے اور ٹیمپورل بھی. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو باؤنڈز لگتی ہیں اسے ہم یہ کہہ تو رہی ہیں کہ اس سے وہ اسپرچل پروٹوٹائپ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو برزخی حقیقت بھی ایک ریسٹرکٹیڈ ریالٹی ہے, ایک ریسٹرکٹیڈ ویو ہے, اور مادی حقیقت بھی ریسٹرکٹیڈ ویو. تو یہ ریسٹرکشن کا مطلب کیا ہے یہ دیکھتے ہیں, ریسٹرکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے نا وہ ایک سنتھیٹک ریالٹی ہے, اس کو کہتے ہیں primarily it's an irreducible whole, something which is not divisible into parts or reducible, cannot be reduced into parts, it cannot even be divided into parts. Spiritual prototype دوبارہ سنیں کیسی ریالٹی ہے, it's a synthetic reality, it's an irreducible whole of a nature کہ it cannot be divided into parts, ٹھیک ہے. اب جب ٹیمپورل اور پھر اسپیشل باؤنڈز لگتی ہیں تو ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں اسپرچل پروٹوٹائپ کا کارپوریل اینٹیٹی کے ساتھ, وہ درخت جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے اس کو میں نے کہا کہ اٹ از این irreducible whole and it cannot be divided into parts, it's not divisible. لیکن جو اس کا ریسٹرکٹیڈ ورژن ہے کارپوریل ڈومین میں, وہ جو ٹری جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں, اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو پارٹس. تو باؤنڈس کے امپوز ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ جو فائنل صورت ہمارے سامنے آتی ہے عالم مادی میں, اس کا ایک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اٹ از ڈیویزبل, اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو پارٹس, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ جو کارپوریل اینٹیٹی ہے تو وہ اسپرچل پروٹوٹائپ جیسے ریسٹرکٹیڈ ورژن. تو ہوتا یہ کہ وہ جو irreducible wholeness ہے اسپرچل پروٹوٹائپ کی, دیٹ ٹریکلز ڈاؤن ٹو دی کارپوریل ریئل. تو وہ جو مادی حقیقت ہے, وہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی irreducible wholeness کا ایسپیکٹ ہے which is derived from the spiritual prototype. But at the same time it is also divisible. It can be divided into parts, لیکن اس کی جو irreducible wholeness ہے وہ compromise نہیں. تو یہ basically idea. Spiritual prototype is an irreducible whole. It cannot be divided into parts. It's not divisible. But its corporeal version can be divided into parts. It is divisible, but it is also an irreducible whole. And this wholeness is derived from the spiritual prototype. یہ تو اس کو اردو میں ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی نیچرل آبجیکٹس ہیں جو ان میں ایک وحدت کا پہلو بھی ہے اور ساتھ ایک کثرت کا پہلو بھی ہے. اس کو اس طرح بھی آپ اردو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو وحدت کا جو پہلو ہے وہ irreducible wholeness ہے, اور جو کثرت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ it can be divided into parts. It is potentially divisible into parts. اس کو بھی ہم کھولتے ہیں تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو کارپوریل اینٹیٹی ہے it is divisible یا potentially divisible یا it can be divided into parts, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, فرض کر لیں کہ آپ کے سامنے, میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں یا درخت کی مثال ہی دے دیتے ہیں. لیٹ سے آپ نے درخت کی ایک شاخ کو کاٹ دیا, ٹھیک ہے. اچھا, کاٹنے کے بعد آپ کے پاس وہ علیحدہ سے ایک شاخ وہ حصہ پڑا ہے. کاٹنے سے پہلے وہ جو شاخ تھی وہ درخت کا حصہ تھی, ٹھیک ہے. کاٹنے کے بعد اب حصہ نہیں رہی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں, ایک کاٹنے سے پہلے اور ایک کاٹنے کے بعد, ان میں کچھ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے یا نہیں. جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ کاٹنے سے پہلے وہ جو شاخ تھی وہ جو ہماری کارپوریل اینٹیٹی تھی جس کو ہم ایک irreducible whole کہہ رہے ہیں, اس کا حصہ تھی, ٹھیک ہے. irreducible whole کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پارٹس ہیں they participate in the wholeness of the whole, ٹھیک ہے. تو وہ شاخ جب درخت کے وجود کا حصہ تھی اس وقت اس کے اسٹیٹ آف افیئرس مختلف تھے. کٹنے کے بعد اب یہ جو شاخ ہے یہ ایک علیحدہ سے اپنی اس کی ایک حقیقت ہے. Now it's no longer, you cannot say this is a part of this tree, جو کٹا ہوا ٹری, ٹھیک ہے. تو ایک یہ بات, تو اس لیے irreducible whole کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ
irreducible whole is a whole which precedes the parts. Irreducible whole cannot be reduced into its parts or cannot be explained in terms of its parts. یہ بیسیکلی اور اس کو بھی پھر آگے جا کے ہم جب ماڈرن سائنس کی کریٹک کریں گے تو پھر ہم اس پوائنٹ کو دوبارہ لے کے آئیں گے. تو irreducible wholeness کا یہ مطلب. اچھا اب جو یہ میں نے ابھی بات کی تھی کہ اٹ از پوٹینشلی ڈویزیبل, اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے نیچرل آبجیکٹ ہے درخت کی شکل میں, اس کو آپ جتنے پارٹس میں چاہیں ڈیوائڈ کر دیں, ٹھیک ہے, کوئی فکس نمبر آف پارٹس نہیں ہے اس کے ڈیوائڈ کرنے سے پہلے. اور ڈیوائڈ کرنے سے پہلے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پارٹس دے ایکچولی ایگزسٹ ان دا ٹری. ڈیوائڈ کرنے کے بعد پارٹس کریٹ ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ایگزسٹ ان اے وے, دے ایگزسٹ آفٹر ڈویژن, آفٹر دا پروسیس آف ڈویژن, کیونکہ میں نے بتایا دونوں اسٹیٹ آف افیئرس مختلف ہیں. اور یہ سنتھیٹک ریئلٹی یا irreducible wholeness کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو انڈیفینٹ نمبر آف پارٹس. یہ میں ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ماڈرن سائنس اس سے اگری نہ کرے, اگین ظاہر بات ہے میں ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو یہ بات. اچھا اب جو کل ڈسکشن ہوئی تھی پر مجاز والی, اس کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. تو ابھی چونکہ ہم وہ کاسمک فریم ورک میں بات کر رہے ہیں تو حقیقت کو ہم لے لیتے ہیں کسی بھی شے کی اسپرچل پروٹوٹائپ, ٹھیک ہے. اور وہ شے جو آپ کو عالم مادی میں جو آپ کے مشاہدے میں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے درخت. اب جیسے میں نے بتایا کہ اس درخت میں دو پہلو ہیں, وحدت کا پہلو بھی ہے اور کثرت کا پہلو بھی ہے. تو یہی درخت مجاز کا کام کرتا ہے یا یہ اسپرچل پروٹوٹائپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, عکس کا کام کرتا ہے اپنے وحدت کے پہلو سے. جو irreducible wholeness جو اس نے ڈرائیو کی ہے اسپرچل پروٹوٹائپ سے, وہ جو وحدت والا ایسپیکٹ ہے, جو irreducible wholeness والا ایسپیکٹ ہے, اس کی وجہ سے یہ جو کارپوریل اینٹی جو آپ کے سامنے ہے یہ اٹس اے ریفلیکشن یا کہتے ہیں مینیفیسٹیشن یا ریفلیکشن آف دیٹ اسپرچل پروٹوٹائپ, مجاز کا کام کر رہا ہے. لیکن یہی حقیقت, یہی مادی حقیقت, یہی کارپوریل اینٹی پردے کا کام بھی کرتی ہے. کیوں؟ وہ کثرت والا ایسپیکٹ ہے, بیکاز اٹ از ڈیویزیبل انٹو پارٹس. جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے اٹ کینٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو پارٹس, بٹ دی کارپوریل اینٹی اٹ از ڈیویزیبل. تو کثرت والے پہلو سے حجاب یا پردے کا کام کر رہی ہے, اور جو وحدت والا پہلو ہے اس سے مجاز کا یا عکس کا کام کر رہی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا اب تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں ڈسکشن کو. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ عالم مادی میں جتنے بھی نیچرل آبجیکٹس ہیں, یہ جتنے بھی آبجیکٹس آپ دیکھیں, ناٹ نیسسرلی نیچرل آبجیکٹس, ان میں آپ کو دو طرح کے ایٹریبیوٹس ملیں گے. ایک کو آپ کہیں گے کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس, جن کو آپ نمبر سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, جیسے پوزیشن ہو گیا, میس ہو گیا. کوانٹیٹیو سائنس میں جتنے بھی ایٹریبیوٹس جن کو آپ اینالائز کرتے ہیں, جن کے تھرو آپ اینالائز کرتے ہیں آبجیکٹ کو, سارے کے سارے وہ کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, پوزیشن, میس, مومنٹم, ویلوسٹی, واٹ ایور. تو اس طرح. اور ایک ہوتے ہیں کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس یا کوالٹیز, ان میں کلر ہے, ساؤنڈ ہے, اسمیل ہے, جو پانچ آپ کی سینسز ہوا سے خاص ان کے کورسپونڈنگ, ان کو آپ کوالٹیز کہہ رہے ہیں پرائمری. تو اچھا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے فریم ورک ڈسکس کیا ٹریڈیشنل کاسمالوجی کا, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس کہاں سے آ رہے ہیں درخت میں, جیسے درخت کی مثال دیں, اور کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا سورس کیا ہے. تو جو کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں بیسیکلی وہ آ رہے ہیں اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈس کی طرف سے, ٹھیک ہے. اور جو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں بیسیکلی ان کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے, وہ جو irreducible wholeness والا ایسپیکٹ ہے. تو جو وحدت والا ایسپیکٹ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق کوالٹیز کے ساتھ ہے, اور جو کثرت والا ایسپیکٹ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے. تو کیونکہ اس عالم سے بیانڈ پھر کوانٹٹی کی کوئی عمل دخل نہیں, ٹھیک ہے. یہ اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈس لگتی ہیں, دونوں کے لگنے سے کیا ہوتا ہے, کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں بیسیکلی. تو بیکاز آف دیٹ ہم یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز آف دا کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس دی corporeal entity veils the spiritual prototype, اور qualities کی وجہ سے it unveils یا مجاز کا کام کرتا ہے. تو یہ correspondence establish ہو گئی. تو میں ایکچولی لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے.
جو بن رہی ہے کورسپونڈنس بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس irreducible wholeness ہے, کر لیتے ہیں. اس میں یہ انویل والا ایسپیکٹ ہے اور یہ وہ کانٹیکٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو پیالے والی مثال تھی اس میں جو پانی ہے جو کہ وہ کانٹینٹ ہے پیالہ کنٹینر, تو جو کوالٹیز ہیں نا وہ ٹرو کانٹینٹ ہے جو صحیح معنوں میں اسپرچل پروٹوٹائپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جو کوانٹیٹیز ہیں بیسیکلی اس سے تو ڈفرینس پیدا ہوتا ہے اسپرچل پروٹوٹائپ میں اور کورپوریٹ. اس کا بہت خوبصورت کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی, انالوجی از دیٹ آف دا مرر. جو بیس ہے اس کی تو کوئی بھی اس میں چیز ہی نہیں ہے کوالٹیٹیو, تو وہ کوانٹٹی سائڈ ہوگی. جو اس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے دیٹ از دا ریفلیکشن آف سم تھنگ وچ از بیونڈ دس پلین. اسپرچل از دی ایکچوئل, دا mirroring جو امیج ہے دیٹ از دا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ اینڈ دا ریسیپٹیو ایسپیکٹ, mirror is the quantitative. بالکل صحیح بات ہے. اس کو اس سے بھی ہم ریلیٹ کریں گے کہ اس میں وہی کنٹینمنٹ والا ایسپیکٹ بھی ہے یا ریسٹرکٹ کرنے والا ایسپیکٹ بھی ہے بیسیکلی. کہ مرر میں جو عکس ہے بیسیکلی وہ آپ کہیں گے کہ وہ کنٹین یا ریسٹرکٹڈ ویو ہے. 2D ہے نا, 2 ڈائمینشنل. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یس دس از ون ایسپیکٹ. اور خیر سے ڈیٹیلز تو بہت اور انورٹڈ ہے. انسان آخر میں آتا ہے نا ٹریڈیشنل کاسمولوجی کہ اس کی حقیقت سب سے پہلے. اچھا یہ پوائنٹ اس سے میں یہاں جو انورژن والا پوائنٹ ہے اس کو میں ابھی میں نے بات کی تھی اسے میں ایکسپلین اس طرح کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ڈیویزبل انٹو پارٹس, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی کارپوریٹ ڈومیننٹ ریفلیکشن ہے اٹ از ڈیویزبل انٹو پارٹس بیسیکلی. تو اس میں بھی ایک مطلب اس میں ہوتا یہ ہے, اب اس کو اگین وہ سمبل اور سمبلائز والی بات ہے کہ جو سمبل ہوتا ہے بیسیکلی اس میں جو کثرت ہے وہ مور ایکسپلسٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو سمبلائز ہے جو اصل حقیقت ہے اس میں کثرت جو ہے وہ امپلسٹ ہو جاتی ہے. تو انورژن یہ آتی ہے وہاں یونٹی یا وحدت والا اسپیکٹ پرومیننٹ ہوتا ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے, وہ مور ایکسپلسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو سمبل ہے کر رہا ہے اس میں الٹ ہو جاتا ہے, اس میں کثرت والا ایسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ایکسپریس زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. وحدت والا ایسپیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن ہوتا وہ ضرور ہے بیسیکلی. تو یہ ایک طریقہ ہے انورژن کو ایکسپلین کرنے کا. اچھا میں ذرا کورسپونڈنس کو اسٹیبلش کر لوں. کانٹینٹ ہے اور اس سائڈ پہ کوالٹیز ہیں, یہ ایک سیٹ بن گیا. اس سائڈ پہ آئے گا وہ پوٹینشیلی ڈویزبل والی بات. والا ایسپیکٹ ہو گیا اور کنٹینر والا ایسپیکٹ ہو گیا. اس کا ڈائریکٹ لنک امپوزیشن آف اسپیشو ٹیمپرل باؤنڈز. تو میں لکھ دیتا ہوں امپوزیشن آف اسپیشو ٹیمپرل باؤنڈز. اسپیشو ٹیمپورل باؤنڈز. اور لاسٹ میں ہے کوانٹیٹیز. یہ کورسپونڈنس. اچھا سر اس سے مطلب پھر دو اسکول آف تھاٹس بھی نکل سکتے ہیں, کیونکہ ایک جو ہوں گے کچھ لوگ دے وڈ سے کہ بیکاز یہ پردہ ہے اور پردہ رہے گا, تو بیسکلی وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دیز تھنگس ان اے سبجیکٹیو مینر. اور تو کیا کہتے ہیں ڈسکشن کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میرے خیال ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائے, تو اینڈ میں پھر کوشچن آنسر کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بہتر ہے. اب میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ سارے ڈسکشن جو ہے وہ ٹریڈیشنل یا اسلامک جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی اس کے فریم ورک کے اندر ہو رہی ہے. اب بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے ماڈرن سائنس ڈس ایگری بھی کرے گا, میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے یا ٹریڈیشنل اسلامک ویو ہے وہ کیا ہے, یہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک. اچھا اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے, ابھی اگر ہم عالم مادی پہ اگر فوکس کریں کارپوریٹ ریئل میں, تو ایک جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ اگر
اس کارپوریل ریئل میں کوئی شے ایگزسٹ کرتی ہے, کسی کا کوئی وجود ہے, تو اس میں کوالٹیز اور کوانٹیٹیز دونوں ہوں گی. اب میرا آپ سے سوال ہے, اس کو تھوڑا انٹریکٹیو بناتے ہیں. یہ جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے, اس سے یہ نتیجہ کیوں نکلتا ہے؟ اینی ون جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی اس کو تھوڑا انٹریکٹیو بناتے ہیں. اچھا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. جو مادی حقیقت ہے, جو کارپوریل اینٹی ہے, اٹ از اے ریسٹرکٹیڈ ویو آف دی اسپرچل پروٹوٹائپ. اسپرچل پروٹوٹائپ ہی ہے لیکن اس پہ باؤنڈز لگ گئی ہیں, ٹھیک ہے, باؤنڈ اسپیشل ٹیمپرل باؤنڈز لگنے کی وجہ سے وہ ایک کارپوریل اینٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ باؤنڈز کی وجہ سے کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دا فیکٹ اٹ ریفلیکٹس دی اسپرچل اینڈ دا فیکٹ اٹ از اے اسپرچل پروٹوٹائپ آل دا باؤنڈیڈ, اس میں کوالٹیز بھی ہیں. تو اب اتنی بات کر دی, اب بتائیں کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ اس عالم میں اگر کوئی شے ہو تو اس میں صرف کوانٹیٹیز ہوں یا صرف کوالٹیز ہوں, دونوں ضروری کیوں ہیں؟ یعنی اگر آپ صرف اور صرف کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ اگر ایک گروپ کہتا ہے کہ صرف کوانٹٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک کہتا ہے ہم صرف کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں, تو دونوں حقیقت کو دو لفظ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے سامنے جو شے ہے, دوبارہ سنیں, اس کو میں کہہ رہا ہوں اٹ از اے ریسٹرکٹیڈ ورژن آف اسپرچل پروٹوٹائپ. اٹ از اے اسپرچل پروٹوٹائپ بٹ اے ریسٹرکٹیڈ ورژن آف اٹ, ٹھیک ہے. اب ریسٹرکٹیڈ ہے تو اس کا مطلب کوانٹیٹیز آ گئی, اور ریسٹرکٹیڈ ورژن کس کا ہے؟ اسپرچل پروٹوٹائپ کا ہی ہے, تو کوالٹیز آ گئی, ٹھیک ہے. تو چونکہ جو بھی شے آپ کے جو آپ کو نظر آئیں گی, دے آر ریسٹرکٹیڈ ورژنز آف اے سرٹن اسپرچل پروٹوٹائپ ان دی اسپرچل ریئل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو بھی کچھ موجود ہوگا اس میں کوالٹیز اور کوانٹیٹیز کا ہونا ضروری ہے. یہ لازمی ہے کہ اس عالم میں, اس عالم مادی میں جو بھی اشیاء ہوں گی وہ پردے کا کام, حجاب کا کام بھی کریں گی, مجاز کا کام بھی کریں گی, ٹھیک ہے. اس کا آپ کے سوال سے ایک جواب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا اگر ہے اور حقیقت اور انفینٹ وہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسری حقیقت ہو نہیں سکتی, اور سورس آف ریالٹی از گاڈ اینڈ از کوالٹیز. So how is it possible for another thing to exist? So whatever, مجھے جو جہاں تک میں اس میں ایک اور جو ہوتا ہے یہ نکل سکتا ہے کہ اگر آپ جو اسپریچول ریلم ہے اس کو بھی کوانٹیٹیو کر لیتے ہیں, تو اصل میں آپ جب کسی چیز کو کوانٹیٹیو کرتے ہیں تو محدود کرتے ہیں. تو گویا اگر آپ اسپریچول ریلم کو بھی کوانٹیٹیو کرتے ہیں تو اسی میں خدا کی بھی اسی میں بات ہم کر سکتے ہیں. تو گویا ہم خدا کے وجود کو بھی ریسٹرکٹ نہیں کر رہے. کریں گے, یہی ہوگا نا. اگر آپ اس ہائرارکی کو اگر آپ اس کو ڈینائی کر دیں تو پھر تو آپ کے جو ویو ہے فلیٹ ہو گئے. نہیں, میں اسلامک کوزمولوجی والی ویو کی بات کر رہا ہوں جس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. تو نہ کوالٹی کوئی چیز الگ رہ سکتی ہے, نہ کوانٹٹی کوئی چیز الگ رہ سکتی, یعنی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کے رہ نہیں سکتی. تو جب آپ اسپریچول ریئل میں بات کر رہے ہیں تو اس میں خدا کا تصور, خدا کو ہم لامحدود سمجھتے ہیں, لامحدود سمجھتے ہیں, کسی بھی طرح کی نمبرز کے ساتھ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو کوانٹیٹیو کا مطلب یہ ہے اگر اس کوالٹیٹیو ریئل میں بھی, اس اسپریچول ریئل میں بھی ہم کوانٹیٹیو ایسپیکٹس لانا چاہتے ہیں تو کیا اس میں ہم محدود نہیں کر رہے خدا کو؟ آپ سے ہی سیکھا ہے کہ تو آپ کی طرف سے جواب دیں. نہیں, آپ نے میرے دل میں آ گیا طریقہ دینا, اور وہی آیا میں نے تو آپ سے سیکھا کہ خدا تو انفینٹ ہے, اس میں جو میٹر ہے وہ اس کے ڈیفینیشن ہی ہے کہ ریسٹرکٹ کرتا ہے. مگر تو بات یہ پیدا ہوئے گی کہ وہ میٹر کہاں سے آیا. اٹ آلسو ہیز ٹو ہیو اے پروٹوٹائپ ان گاڈ. ریسٹرکشن آلسو ہیز ٹو ہیو اے پروٹوٹائپ ان گاڈ. اس کی وجہ سے دو آنسر ہیں. ایک دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ the essence of God is infinite, but it contains all his names. So the multiplicity is already there in the undivisible unity of God. تو جو اوپر والی چیزیں ہیں اس میں وہ ہول, مطلب اس میں وہ کوئی کنسٹرکشن اس طرح سے نہیں ہے. جیسے جیسے نیچے آتے جاتے ہیں وہ جو ملٹیپلسٹی آف نیمز ہیں وہ زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں, مگر ونس بھی ہر چیز کی رہتی ہے کیونکہ بوتھ ہیو ٹو بی دیئر ٹوگیدر. گاڈز ونس اینڈ گاڈز انفینیٹیوڈ, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. فرام دا انفینیٹیوڈ سائڈ کمز ریسٹرکشن,
because it's the source of multiplicity. But multiplicity and unity have to be present at the same time because they are present in God at the same time. एक एग्जाम्पल मेरा दिल चाह रहा है ये है कि वहदत का स्टैम्प हर चीज़ पे होगा तो हम सारे जो हैं वो खुदा की लामुतनाहियत या इन्फिनिट्यूड का मज़हर है, मगर हम सब हैं तो इंसान ना, तो वो एक यूनिटी का एस्पेक्ट भी है, यानी कि एवरीबडी रिफ्लेक्ट्स गॉड्स कंप्लीट वननेस, तो एवरीबडी इज अ टोटल वहदत, बट वी आल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट हिज इन्फिनिट्यूड, सो नो टू ऑफ अस आर द सेम, सो दैट्स अ वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल। तो असल में ये फिर और मेटाफिजिक्स की तरफ चले जाते हैं ना, पीछे स्टूडेंट्स भी थे, तो ये मॉडर्न साइंस की क्रिटिक करनी है तो मैं बड़ा फोकस्ड होके ना, ताकि वो फिर उसके साथ रिलेट कर सकते, वरना वो स्टडी सर्कल में डिस्कशन था ना, इसलिए वैसे ये था कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए, तो अच्छा हो गया, डिस्कशन हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं, ये यहाँ तक हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आलम मादी की अगर हम बात करें, क्योंकि हम उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमने फिर आगे मॉडर्न साइंस की क्रिटिक करनी, क्योंकि उसका फोकस आलम मादी पर है, इसलिए तो उसमें अगर कोई शय मौजूद है, कोई शय एग्जिस्ट करती है, तो उसमें क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ दोनों होनी चाहिए, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हो गया। अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न साइंस की क्रिटिक। जो मॉडर्न साइंस की जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस हैं, उसमें जो कलीदी रोल है वो 17th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट का, ठीक है, बड़ा मशहूर नाम। अच्छा, ज़्यादा डिटेल्स में जाए बगैर मैं जो मेन बात है वो करूँगा और रिलेट करूँगा जो हमने अब तक डिस्कशन की। रेने डेकार्ट ने ये कहा आसान लफ्ज़ों में कि आलम मादी में जो शय मौजूद है, जो कॉर्पोरियल एंटिटी है, दैट एंटिटी इज़ डिवाइड ऑफ क्वालिटीज़, उसमें क्वालिटीज़ हैं, और आपको कोई क्वालिटीज़ अगर आपके मुशाहिदे का हिस्सा हैं, इट इज़ सब्जेक्ट, इट इज़ इम्पोज बाय योर माइंड, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ दैट एंटिटी, ठीक है। तो जहाँ से आप खुद ही देख लें कि ये बिल्कुल खिलाफ हो जाती है, जो अभी हमने नतीजा निकाला है ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी के फ्रेमवर्क के अंदर, उसके बिल्कुल खिलाफ है, टोटली ऑपोजिट। तो उसने बेसिकली अब किया क्या, अगर आप गौर करें, वो प्याले वाली मिसाल से देखिए, उसने कंटेंट और कंटेनर को, कंटेन और कंटेनर को अलग अलग कर दिया, अगर आप गौर करें, ठीक है। और कहा कि कंटेनर भी ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर सकता है और कंटेंट भी ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये अब देखें जहाँ से मैं आ रहा हूँ, दिस आइडिया इज अब्सर्ड, ठीक है, इसलिए क्योंकि कंटेनर और कंटेन्ड ये लाजिम और मलज़ूम है। कंटेनर का कोई हैसियत नहीं कंटेन के बगैर, कंटेन की कोई हैसियत नहीं कंटेनर के बगैर, ठीक है, लाजिम और मलज़ूम, क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ लाजिम और मलज़ूम, ठीक है। मैं देखना अगर स्पेशल टेम्पोरल बाउंड्स हैं तो वो बाउंड्स किसी पे लगेंगी ना, बेसिकली बगैर किसी कोई शय जिस पे बाउंड्स लग रही हो, उसके बगैर तो स्पेशल टेम्पोरल बाउंड्स की बात भी करना डजंट मेक एनी सेंस। तो इसको मैं इससे भी रिलेट करूंगा कि ये जो न्यूटन का आइडिया था एम्प्टी रिसेप्टिकल्स का, स्पेस टाइम एज एम्प्टी रिसेप्टिकल्स, उसको भी, उसकी भी नफी है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्पेस एंड टाइम इस तरह नहीं कि जैसे वो खाली कमरा है उसमें ऑब्जेक्ट्स आके लगना शुरू कर दें, तो ऑब्जेक्ट्स के आने से पहले वो कमरा था तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट्स डालना शुरू कर दें, ये ऐसे नहीं। अच्छा, प्याली वाली मिसाल थोड़ी सी मिसलीडिंग यहाँ हो सकती है, क्योंकि प्याला एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे को आइडिया आपको हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनालॉजीज में हमेशा थोड़ा सा जरा वो होता है, एक क्योंकि सर कल सारे लोग नहीं थे जी, उनको मैं डेकार्ट की थोड़ी सी बात की थी कि ये आईना है ना, डेकार्ट ने कहा कि नहीं ये तो जो नज़र जो भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उसने आईने को ऐसे कर दिया, ये हकीकत है, जो कुछ नज़र आ उसके पीछे जो है, क्लास 9 में जब फिजिक्स पढ़ते हैं वो यही डायलेमा पैदा करती है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हकीकत है, नीचे जो है ना उसका मैटर वो हकीकत। तो अच्छा, तो अब लेकिन अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जो डेकार्ट ने इसको कार्टेशियन डुअलिज्म कहते हैं, कि अगर हम ये तस्वर कर लें कि जो कॉर्पोरियल एंटिटी है इट्स प्योर क्वांटिटी, कोई क्वालिटी नहीं। तो अब आप देखें जो क्वांटिटी है ना उससे उसका ताल्लुक ये कसरत वाले एस्पेक्ट के साथ है, एक साइड मैंने रखा है। तो नेचुरली होता ये है कि जब कार्टेशियन डुअलिज्म का एक से लिंक्ड है चीज जिसे कहते हैं एटोमिज्म, ठीक है। अब बियॉन्ड 17th सेंचुरी जो फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई है बेसिकली, उसमें एटोमिज्म का बड़ा कलीदी रोल है। एटोमिज्म क्या है कि जो भी अशिया हैं दे आर नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या इंडिविजुअल एटम्स बेसिकली। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप क्वालिटीज़ को निकाल देंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी से,
تو یہ جو irreducible wholeness والا ایسپیکٹ ہے یہ بھی گیا, ٹھیک ہے, جو وحدت والا ایسپیکٹ ہے وہ گیا. پھر کیا بچے گا, پھر ایگریگیٹس بچیں گے, ٹھیک ہے. پھر کوئی سنتھیٹک ریالٹی آپ کو یا irreducible ہول آپ کو نظر نہیں آئے گا. پھر سوڈو ہولز نظر آئیں گے. سوڈو ہول کیا ہوتے ہیں, دے کین بی ریڈیوس انٹو دیئر پارٹس بیسیکلی. اور پھر اس فریم ورک کے اندر وہ جو شاخ کو کاٹنے والی بات میں نے کی تھی, اس فریم ورک میں پھر شاخ کو کاٹنے سے پہلے جو اسٹیٹ آف افیئرس تھے اور کاٹنے کے بعد جو اسٹیٹ آف افیئرس تھے ان میں کوئی خاص کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے. دیر از نو کوالٹیٹیو ڈفرینس, ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ ایوری تھنگ از ریڈیوسیبل ٹو ایگریگیٹ آف انڈیویزیبل ایٹمس, ٹھیک, کیونکہ پھر وحدت تو ہے نہیں, کثرت ہی کثرت ہے, ڈسپرجن ہے جسے کہتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے. اس میں ایک آرگومنٹ, کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ سکتا ہے کہ بھائی چلیں یہ جو انڈیویزیبل ایٹمز ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ آبجیکٹس ہیں صحیح معنوں میں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں دے ایگزسٹ, کیونکہ چونکہ ان کو فردر آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, یہ ایگریگیٹ نہیں ہے, تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہہ لیں یہ ریڈیوسیبل ہول ہے. مثلا یہ آرگومنٹ آ سکتا ہے. فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اس کا جواب یہ ہے, اگین فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو, کہ دیکھیں, اور یہ جواب دینے سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اسکپ کر دیا تھا پہلے. اسپیشو ٹیمپورل باؤنڈس لگنے سے ایک اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عالم مادی میں جتنی بھی اشیاء آپ کو مل رہی ہیں دے آر ایکسٹینڈیڈ, ان میں ایکسٹینشن ہوتی ہے, ان کی لینتھ ہے, وڈتھ ہے, بریڈتھ ہے. اچھا, فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اٹ از بیکاز آف ایکسٹینشن دیٹ کارپوریل اینٹیز آر پوٹینشلی ڈیویزیبل. تو یہ ایکسٹینشن کی امپلیکیشن ہے کہ کارپوریل اینٹیز کیا ہیں, پوٹینشلی ڈیویزیبل. اچھا, اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کانسیپٹ انڈیویزیبل ایٹم کا, یہ کانٹرڈکٹری آئیڈیا کیوں ہے فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو, کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم از سم تھنگ وچ از اے کارپوریل اینٹی, اٹ ایگزسٹ ان دس پلین. تو فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اف این ایٹم ایگزسٹ ان دس پلین اٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ, اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے. اف اٹ از ایکسٹینڈیڈ دین اٹ مسٹ بی ڈیویزیبل, اٹ کین بی انڈیویزیبل. تو فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ آئیڈیا ہی کانٹرڈکٹری ہے انڈیویزیبل ایٹمس کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اچھا, اب تو پھر ہوا یہ ہے کہ پوسٹ 17th سینچری پھر جو فزسسٹ کی کویسٹ تھی, جو تلاش تھی, وہ انہی انڈیویزیبل ایٹمز یا فنڈامنٹل پارٹیکلز کی تھی بیسیکلی. جو پوری کی پوری جو ہسٹری ہے آفٹر رینیسانس یا پوسٹ 17th سینچری وہ یہی سرچ ہے, سرچ فار دیز انڈیویزیبل ایٹمز یا فنڈامنٹل پارٹیکلز. اچھا, تو یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہے تو میرے سے پوچھنا ہے. اینی کوشچن سو فار؟ جی جی, آپ جو ایکسپلین کر دیں کہ آپ جو نیوٹونین اسپیس ٹائم ہے اور جو آپ کا ٹریڈیشنل اسپیس ٹائم ہے اس میں فرق کیا ہے؟ دوبارہ سے سوال دوبارہ کریں. جو آپ نے کہا تھا نا نیوٹن کا اسپیس ٹائم تھا جو خالی کرنا تھا, اور جو آپ کا ٹریڈیشنل اسپیس ٹائم ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ نہیں فرق نہیں, نیوٹن تو یہ کہتا تھا نا کہ جیسے جو اسپیس ہے ایمٹی ریسیپٹیکل ہے, مطلب وہ یہ اس نظریے کے مطابق یہ ممکن ہے کہ اس عالم میں ایک ایمٹی اسپیس ہو اور کوئی شے موجود ہی نہ ہو, یہ ممکن ہے. ایمٹی ریسیپٹیکل کا یہ مطلب, ٹھیک ہے. تو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسپیس جو ہے نا, اسپیس اور ٹائم فرام ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ کنڈیشنز ہیں, یہ باؤنڈز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں جو کہ ایک ہائر ریئلٹی پہ لگتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس عالم میں کوئی شے ظاہر ہوتی. تو آپ خود ہی سوچ رہے ہیں, تو پھر ایمٹی ریسیپٹیکل والا آئیڈیا تو پھر نگیٹ ہو گیا. یہ بیسیکلی یہ کنڈیشنز ہیں, یہ باؤنڈز ہیں, ٹھیک ہے, جو ہائر ریئلٹی کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں, ان پہ باؤنڈز لگتی ہیں. وہی ہائر ریئلٹی ایک ریسٹرکٹڈ مینر میں آپ کے سامنے اس عالم میں ظاہر ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی ایمٹی ریسیپٹیکل تو جی, یعنی اس سے اگر کوئی ایمپٹی ویکیوم جو ہے تو اسے تو ایگزسٹ کرنا نہیں چاہیے. ویکیوم بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہ پھر ایک اور بات ہوگی. ویکیوم اس لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کوئی ایسی نہیں ہے, آپ سمجھ لیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں مینیفیسٹیشن نہ ہو, جہاں وہ حقیقت یا جو ہائر ریئلٹی ہے اس کا اظہار نہ ہو, یا جو ڈیوائن ہے, جو ڈیوینٹی ہے, اس کا اظہار نہ ہو. تو ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی جگہ یا کوئی لمحہ مینیفیسٹیشن سے خالی نہیں. تو ویکیوم والا آئیڈیا تو وہاں ہو جاتا ہے. ویسے بھی ویکیوم جو ہے وہ کیا کہتی ہیں اس عالم کے اندر تو امپاسبل ہے. مطلب اسی لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کا تعلق بھی ویسے کیا کہتی ہیں اس کے ساتھ بھی ہے, ایٹمزم کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق بھی ایٹمزم, کیونکہ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ایٹمز ہیں اور دے آر ایٹمز ان ویکیوم بیسیکلی.
تو یہ بات اس سے بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جگہ ہو اس عالم کے اندر جہاں کوئی چیز مینیفیسٹ نہ ہو. اٹس ناٹ پاسبل فرام ٹریڈیشنل پوائنٹ. تو وہ ویکیوم والی بات وہاں نگیٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بچا جو بھی کچھ ہمارے پاس بچا ہے وہ ایگریگیٹس ہیں, سوڈو ہوز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم انڈیویژل ایٹم یا فنڈامنٹل پارٹیکلس کی تلاش میں ہیں, ٹھیک ہے. بیونڈ 17th سینچری یہ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور اب میں پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنا چاہوں گا, وہ ہے کہ اب اس فریم ورک کے اندر جہاں وحدت کا پہلو نہیں ہے, irreducible wholeness goes out of the equation, اس فریم ورک کے اندر کوزالٹی کو کیسے ایکسپلین کریں گے, یہ ہے بیسیکلی آئیڈیا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, فرض کریں اب 2 ایٹمز ہیں آپ کے پاس, تصور کر لیتے ہیں 2 ایٹمز. اب ایک ہے ان میں کچھ سرٹن ڈسٹینس ہے, لیٹس سے فار اپارٹ. تو اب اس ایٹم نے اس ایٹم پہ کوئی انفلوئنس ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس فریم ورک کے اندر اب نہ برزخی عالم برزخ ہے اور نہ کوئی روحانی عالم ہے. تو ہم صرف کارپوریل ڈومین میں, اس کے اوپر کوئی عالم ہے, ٹھیک ہے. میں ماڈرن سائنس کے فریم ورک میں بات ہوں. تو 2 ایٹمز ہیں, ایک ایٹم نے دوسرے ایٹم پہ انفلوئنس ڈالا, کیسے ڈلے گا, کوئی طریقہ ہے, کیا طریقہ ہوگا, کوئی میڈیم ہونا چاہیے نا جس کے تھرو وہ انفلوئنس ٹرانسمٹ ہو اس ایٹم سے یہاں تک. ایسے ہی ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسے تو نہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایٹم اس ایٹم پہ all of a sudden suddenly instantaneously افیکٹ ڈالے, یہ فزسسٹ کو بڑی تنگ کرتی ہے بات. یہ فیضان صاحب بیٹھے ہوئے تنگ کرتی ہے نا, فیضان صاحب انٹینگلمنٹ میں اصل مسئلہ یہ ہے. جی ہاں, وہ تنگ کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 پارٹیکلز ہیں کہ ایٹمز ہیں فار اپارٹ, اور ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل پہ all of a sudden انسٹنٹینیسلی اثر ڈال دے یا فورس لگائے. چلے یہ کیا ہے, اس کا بہت کانکریٹ ایگزامپل گریوٹی نہیں, یہی تو بات ہے. اس کو میں ٹچ کروں گا. گریوٹی جو ہے وہ نون لوکل نہیں ہے. ہاں, نیوٹن نون لوکل سمجھتا تھا, آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق گریوٹی لوکل. میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا. تیمور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نیوٹن کی جو گریویٹیشن فیلڈ تھی, لیکن یہ بات نیوٹن کو تنگ کرتی تھی. اس نے کہا تھا کہ گریویٹیشن فیلڈ ہے. اب اس گریویٹیشن فیلڈ میں لیٹس سے میں ایک پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹ پہ اگر آپ کوئی کسی آبجیکٹ کو رکھ دیں تو جو ریفرنس جو باڈی ہے لیٹس سے یہ ہے, تو اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ باڈی یہاں جس باڈی کو پلیس کیا اس پہ کیا گریویٹیشنل فورس ایکزرٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. نیوٹن کی تھیوری بس یہاں تک تھی, لیکن اس کو یہ بات تنگ کرتی تھی کیونکہ اس میں جیسے جو آئنسٹائن کا مشہور فریز ہے ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس, وہ جو ہے نا وہ اوائڈ نہیں ہو رہا تھا. تو آئنسٹائن کو یہی مسئلہ تھا نیوٹن کی تھیوری سے. یہ بڑا مشہور ہے پرنسپل آف لوکیلٹی, ٹھیک ہے. وہ پرنسپل آف لوکیلٹی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ 2 ایٹم جو ہے نا ان میں کوئی میڈیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جس کے تھرو انفلوئنس ٹرانسمٹ ہوگا, ٹھیک ہے. یا اگر اس ایٹم پہ کوئی چینج آیا ہے تو وہ چینج کرنے والا فیکٹر جو ہے نا وہ اس کی لوکل سراؤنڈنگ میں ہونا چاہیے, یا یہ ایکچوئل کو کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کانسیپٹ آف ایتھر ہوتا تھا نا نیوٹن کے ٹائم تک تھا. ایتھر کا کانسیپٹ جو تھا وہ یہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی کے ساتھ. وہ انووک کرتے تھے یہ میکسویل والے, ہاں, وہ الیکٹرو میگنیٹزم میں آئے گا. اور وہ پھر کیا کہتے ہیں, وہ میچلن مورلی جو ہے ایکسپیریمنٹ 1887 کا تھا, اس میں انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ایتھر نامی کوئی فریم آف ریفرنس ہے, لیکن وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. وہ پھر وہ ہے نا ایک ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس کی بات ہے, وہاں پھر وہ اسپیڈ آف لائٹ کی لمٹ کی بات بھی آئے گی. تو وہ فزیکلسٹ کاسموس کی بات نہیں ہے, وہ تو ٹریڈیشنل سے آ رہا تھا. نہیں, یہ کہنا مشکل ہے کہ فزسسٹ اس ایتھر کو اسی طرح تصور کرتے تھے جو ٹریڈیشنل تھا. مسئلہ یہ وہ نہیں سمجھتے. وہ تو سمجھتے کہ واقعی اس ڈومین کا کوئی حصہ ہے بٹ ویری سٹل, نظر نہیں آ سکتا. اس طرح کی میرے حساب سے کنفیوزڈ کانسیپٹ ہے بیسیکلی. تو لیکن اس کو ڈسکس کرنا چاہیے جو ہم اسپیشل ریلیٹیو کی طرف آتے ہیں بیسیکلی. اچھا, تو یہ جو کوزالٹی ہے بیسیکلی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو جس فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک شے دوسری شے پہ اگر اثر ڈالے گی
تو وہ اثر جو انفلوئنس جو ہے اٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ تھرو اسپیس, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ٹائم لے گا, ٹھیک ہے, تو کچھ ٹائم لے گا اینڈ اٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ تھرو اسپیس. تو اس قسم کی کوزیلٹی کو ہم کہیں گے ہارزونٹل کوزیلٹی, ٹھیک ہے. اچھا, ایسی کوزیلٹی جو کہ ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, ٹرانسمیشن تھرو اسپیس, یا جو ڈیوریشن نہ مانگتی ہو, جو جس کا جو انسٹنٹینیسلی آپریٹ کرتی ہو, اس کو کہتے ہیں ورٹیکل کوزیلٹی. لیکن اس کو بھی بعد میں آئیں گے. تو بیسیکلی اب ہارزونٹل کوزیلٹی رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک شے دوسری شے پہ انفلوئنس ڈالے گی, جس میں ایک ٹرانسمیشن تھرو اسپیس ریکوائرڈ ہے اور ایک ٹیمپرل جسے کہتے ہیں ڈیوریشن ریکوائرڈ, ٹھیک ہے, ڈیوریشن ریکوائرڈ ہے اور ٹرانسمیشن تھرو اسپیس ریکوائرڈ. یہ بیسیکلی ہے پرنسپل آف لوکیلٹی کسی میں کہتے ہیں. اچھا, اور جو فیلڈ تھیوریز بھی پرپوز ہوئی ہیں پوسٹ نیوٹونین, اگر آپ فزکس کی ہسٹری دیکھیں بیسیکلی, تو بیسیکلی پرنسپل لوکیلٹی کی وجہ سے پرپوز ہوئی. بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھیوری ہو جائے, اور پھر جس کی فضان نے بات کی کہ جو کیا کہتے ہیں جو گریویٹیشنل فیلڈ تھیوری ہے, جو ریلیٹیوٹی کے اندر جو آئنسٹائن نے پرپوز کی ہے, اس میں بھی بیسیکلی پرنسپل لوکیلٹی انوالو بیسیکلی, ٹھیک ہے, کہ جو انفلوئنس ہے وہ لوکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس یا انسٹنٹینیس انفلوئنس نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور اب ہم نے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا کہ ایسا کیوں ہے. اس لیے کیونکہ irreducible wholeness جو ہے وہ فریم ورک کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کانٹینٹ جو ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے, کوالٹی اس کو سبجیکٹو بنا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس لیے جو کوزیلٹی رہ جاتی ہے وہ ہارزونٹل ہے, ٹھیک ہے. جو ورٹیکل کوزیلٹی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق irreducible wholeness کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو بھی میں تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا اور کھولوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہارزونٹل کوزیلٹی جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, پارٹس کے ساتھ ہے اس کا وہ, اور جو ورٹیکل کوزیلٹی اس کا تعلق irreducible wholeness کے ساتھ ہے. لیکن ٹریڈیشنل فریم ورک میں چونکہ ہولنس پریسیڈز اٹس پارٹس, تو جو ورٹیکل کوزیلٹی ہے وہ زیادہ پرائمری ہے, وہ مقدم ہے ہارزونٹل کوزیلٹی, ٹھیک ہے. اس کو بھی تھوڑی دیر بعد کھول دیں. اچھا, یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جی, اینی کوشچن سو فار. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کوانٹم میکینکس پہ. فضان کا تو فیوریٹ ہے, فضان کے ساتھ ڈسکشن بھی بڑی ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے. تو اچھا, جو کوانٹم میکینکس کی جو فائنڈنگ ہے نا, اب اگین میں ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں. کوانٹم میکینکس کی جو فائنڈنگس ہیں ان کو اگر ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کی جائے یا سمجھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگین فرام ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو کہ کوانٹم میکینکس کی جو فائنڈنگس ہیں وہ فزسسٹ کو جگا رہی ہیں. جو 300 سال سے سوئے ہوئے تھے ان کو کوانٹم میکینکس کی فائنڈنگس جگانا چاہ رہے ہیں. کیوں جگانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جن انڈیویزبل ایٹم یا فنڈامنٹل پارٹیکلس کی تلاش میں تم ہو, ٹھیک ہے, اصل میں تو وہ ایکچولی ایگزسٹنگ پارٹیکلس ہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے کہ. تو اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں, اس کو سمجھانے کے لیے پہلے میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کوانٹم میکینکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے نا, اٹ کین بہیو بوتھ لائک اے پارٹیکل اینڈ اے ویو, ٹھیک ہے نا بات. اب یہ اپوزٹ بہیویئرز ہیں, کانٹرڈکٹری بہیویئر. یا تو آپ پارٹیکل کی طرح بہیو کریں گے یا ویو کی طرح بہیو کریں گے. یہ دونوں بہیویئرز کیسے ڈیمانسٹریٹ ہو رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے ایک نتیجہ جو نکل سکتا ہے, ون پاسبل جو اس کا کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جن فنڈامنٹل پارٹیکلس کی آپ بات کر رہے ہیں جن میں یہ دونوں بہیویئرز نظر آتے ہیں, یہ فنڈامنٹل پارٹیکلس اصل میں ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹیز ہے ہی نہیں. کیونکہ ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے, جس پوائنٹ آف ویو سے میں آ رہا ہوں, اگر کوئی ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پارٹیکل اور ویو ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہیویئر شو کرے. یہ نہیں ممکن, پاسبل نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو میں اور کھولتا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹی, یہ کوانٹم میکینکس یا فزکس کے کانٹیکس. دیکھیں, جیسے ہمارے سامنے یہ ٹیبل پڑی, ٹھیک ہے, یہ کارپوریل اینٹی ہے, ٹھیک ہے. اٹ از این ایکچولی ایگزسٹنگ آبجیکٹ ان دی کارپوریل ریئلٹی. اچھا, اس کے اگر ہم کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس پہ فوکس کریں, اس کی کیا کہتے ہیں, لینتھ ہے, ویڈتھ ہے, ہائٹ ہے, ابھی ایٹ ریسٹ ہے, ویلوسٹی 0 ہے, اس کو خاص
किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई खास पोजीशन होगी, ठीक है, इसका मैस है। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, हम ये कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट ओन्स इट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ना, अब अभी मैंने किसी भी एट्रीब्यूट को मेजर नहीं किया, ठीक है। मैं मेजर कर सकता हूँ, मैं कोई रोलर ले आऊँ तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट मेजर कर लूँगा, कोई मैं स्केल ले आऊँ तो मैस मेजर करूँगा। मेजरमेंट करने से पहले क्या आप ये कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट डजंट ओन इट्स एट्रीब्यूट्स? नहीं, मेजरमेंट करने से पहले भी इसकी कोई लेंथ विड्थ और हाइट है, इसकी पोजीशन है, इसकी वेलोसिटी जो कि 0 इसका मैस है, तो ऑब्जेक्ट ओन्स इट्स एट्रीब्यूट्स, ये होगी बात। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक सवाल है, क्या मेजरमेंट से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टेबल की तरह या इस डेस्क की तरह अपने पोजीशन के एट्रीब्यूट को ओन करता है? ये क्वेश्चन बिफोर डूइंग द मेजरमेंट। मेजरमेंट से पहले क्या हम ये कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट से पहले क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कोई खास पोजीशन थी, मेजरमेंट करके बस आपको ये पता चल गया कि क्या पोजीशन थी? मेजरमेंट से पहले नहीं पता थी, मेजरमेंट की और आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स की फाइंडिंग्स हैं उसको अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट में करूं तो मेरा जवाब ये होगा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इस डेस्क की तरह अपने एट्रीब्यूट्स को ओन नहीं करता। मेजरमेंट से पहले ये कहना ही इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या थी, बल्कि फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मेजरमेंट के वक्त ही एट्रीब्यूट वजूद में आता है। मेजरमेंट से पहले उसका कोई पोजीशन एट्रीब्यूट नहीं, ठीक है। फाइंडिंग्स में तो रिड्यूस कर हो सकता है सबको ना। हाँ, अब मैं ये आता हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मुकदमा है वो आपके सामने आ गया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो अपने एट्रीब्यूट्स को ओन नहीं करता इस डेस्क की तरह। इस डेस्क की लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ है, चाहे आप मेजरमेंट करें या ना करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने मेजरमेंट की या नहीं की, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज नॉट द केस फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये मेरा क्लेम। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी तरह क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। देखें, इधर आ जाते हैं। देखें, क्वांटम मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर से, ठीक है। एक आइडिया जिसको कहते हैं स्टेट वेक्टर। अच्छा, लेट्स सपोज मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको मैं ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बड़ा कॉन्क्रीट नहीं, ये आसान होगा, वो ये आसान होगा। अभी थोड़ी देर में समझ आएगी। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया, और ऑल्दो करना नहीं चाहिए लेकिन अब समझाने के लिए तो है। अच्छा, इसका हम एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, इससे एसोसिएटेड एक एट्रीब्यूट, एक बड़ा एट्रीब्यूट यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, स्पिन, ठीक है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्पिन की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। मैं आसान लफ्जों में कर रहा हूँ, टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। तो जो स्पिन एट्रीब्यूट है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। क्लॉकवाइज को आप वैल्यू 0 दे दें, एंटी क्लॉकवाइज को 1 कर दें, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए तो आई थिंक दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 0 हो गया, एंड दिस विल बी क्लॉकवाइज, ये 1 हो गया। इस एट्रीब्यूट की दो पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इससे एसोसिएटेड एक स्टेट वेक्टर बनता है। मैं लेट्स से स्टेट वेक्टर बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या है। लेट्स सपोज इट इज 1/√2 सम वेक्टर v1 प्लस 1/√2 सम वेक्टर v2। अच्छा, ये जो है बेसिकली इनको कहते हैं आइगन स्टेट्स, इनको छोड़ देंगे क्या है। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स का सम इसलिए है क्योंकि इस एट्रीब्यूट की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, बस ये समझ। ये इस वेक्टर के साथ ये जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो क्या आंसर आएगा? 1/2। 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद क्लॉकवाइज स्पिन, और इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लें तो अगेन आंसर क्या आएगा? 1/2। सो दिस, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये हो गया, यहां तक आ गया। अच्छा, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मेजर करना है,
ٹھیک ہے. جو انفارمیشن الیکٹران کے بارے میں آپ کو گیون ہے وہ یہ اسٹیٹ ویکٹر. تو اس اسٹیٹ ویکٹر سے آپ نے دونوں جو پاسبلٹیز ہیں اسپن کی اس سے ایسوسیٹڈ پرابلٹیز نکال لی. تو اسٹیٹ ویکٹر گیوز یو پرابلٹیز آف آل دا پاسبلٹیز. ٹھیک ہے. جو آپ کے میئرمنٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان میں ان ریزلٹ سے ایسوسیٹڈ جتنی پاسبلٹیز ہیں ہر پاسبلٹی کی پرابلٹی آپ کو اسٹیٹ ویکٹر سے مل جائے. ٹھیک. اچھا اب یہ جو آپ کا الیکٹران ہے کسی اس اسٹیٹ میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس الیکٹران سے ایسوسیٹڈ یہ اسٹیٹ ویکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ان اے سرٹن اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیٹ ریپرزینٹڈ بائی دیز کوفیشنٹس. ٹھیک ہے. اب میں نے اس اسٹیٹ میں الیکٹران کی اسپن کو میئر کرنا ہے. لیٹس سے میں میئرمنٹ کرتا ہوں, وہ جو بھی میئرنگ ڈیوائس ہو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیٹس سے میں میئر کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اینٹی کلاک وائز اسپن میئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کام یہ کرتا ہوں کہ اسی طرح کے کافی سارے الیکٹرانز اکٹھے کر لیتا ہوں, اسی طرح کے 10 لاکھ لیٹس سے, سب کو اسی اسٹیٹ میں لے آتا ہوں. مطلب تمام الیکٹرانز کی اسٹیٹ یہ اسٹیٹ ویکٹر ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, وہ جتنے بھی الیکٹرانز ہیں سب کی اسپن کو میئر کرتا ہوں سائملٹینیسلی. 10 لاکھ کے 10 لاکھ آپ کے بعد 10 لاکھ میئرنگ ڈیوائس ہے. میں آسان کر رہا ہوں, ہر الیکٹران کے لیے علیحدہ میئرنگ ڈیوائس ہے. 10 لاکھ کے 10 لاکھ کی سائملٹینیس میئرمنٹ کی. تو بھلا کیا ہوگا, اپروکسیمیٹلی 50% آف دیم 5 لاکھ کے قریب جو ہے ان کی اسپن یہ آئے گی اور 5 لاکھ کے قریب کی اسپن یہ آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی الیکٹران لے لیں. ٹھیک ہے. اس کی میئر کریں اسپن کو, اسپن کی خاص ویلیو آئے گی. اچھا اسی الیکٹران کو اسی اسٹیٹ میں دوبارہ لا کے پھر میئرمنٹ کریں تو ممکن ہے یہ آ جائے. مطلب کہ ایک ہی اسٹیٹ میں جب آپ بار بار میئرمنٹ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہے. دیر از این انسرٹنٹی انوالوڈ. دیر از اے سرٹنٹی ان دا سینس پرابلٹی ویٹس ہے وہ فکسڈ ہے, تو دیر از اے سرٹن ریگولرٹی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے مسٹری اور ارریگولرٹی اور انسرٹنٹی. کیا انسرٹنٹی ہے کہ آپ کو میئرمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا بیفور ڈوئنگ میئرمنٹ اس کا رزلٹ کیا ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے 50% چانس کہ میئرمنٹ کر کے یہ والی اسپن آئے گی اینڈ 50% چانس کہ میئرمنٹ کر کے یہ والی اسپن آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اب سوال ہے کہ میئرمنٹ سے پہلے ہم اس پارٹیکل کی اسٹیٹ کو اس اسٹیٹ ویکٹر سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو میئرمنٹ سے پہلے پھر اس کی کیا اسٹیٹ آف افیئر ہے. کوشچن تو یہ ہے, کیونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ اسی اسٹیٹ میں پارٹیکل کبھی تو کلاک وائز اسپن دے رہا ہے میئرمنٹ کر کے, اور اسی اسٹیٹ میں کبھی اینٹی کلاک وائز اسپن دے رہا ہے. تو اس کو پھر کیسے انٹرپریٹ کریں گے. کوشچن یہ بہت بڑا بیسیکلی مسٹیریس کوشچن ہے. بیسیکلی اس کو بڑی ڈبیٹ ہوئی, اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اب فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اس کی انٹرپریٹیشن اب کیا ہو سکتی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے جو جہاں سے میں آ رہا ہوں, اور میری نظر میں یہی سینسیبل انٹرپریٹیشن ہے کہ دس الیکٹران دس پارٹیکل ڈز ناٹ اون دس ایٹریبیوٹ آف اسپن. ٹھیک ہے. جو ایکٹ آف میئرمنٹ ہے وہ ڈسائڈ کرے گا کہ کیا اسپن ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میئرمنٹ سے پہلے پھر یہ کیا ہے, یہ اسٹیٹ ویکٹر کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے. دس ریپرزینٹس پاسبلٹیز اور پوٹینشیلٹیز. اچھا پوٹینشیلٹی کیا ہوتی ہے, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیج ہے سیڈ از اے ٹری ان پوٹینسی. سیڈ ہیز اے پوٹینشیل ٹو بیکم اے ٹری. ٹھیک ہے. یا مثلا میں کہتا ہوں آئی ہیو دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ڈاکٹر لیٹس سے. ٹھیک ہے. لیکن پوٹینشیل کو پھر ایکچولائز کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ بھی چاہیے. سیڈ آن اٹس اون درخت تو نہیں بن سکتا. جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے یو نیڈ سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو یہ جو دو پاسبلٹیز یا دو پوٹینشیلٹیز ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک پاسبلٹی ایکچولائز ہوتی. ٹھیک ہے. کیسے ہوتی ہے؟ تھرو دی ایکٹ آف میئرمنٹ. وہ ایکٹ آف میئرمنٹ ہے جو کہ جو پاسبلٹیز ہیں یا پوٹینشیلٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک پاسبلٹی کو ایکچولائز کرتا ہے. تو میئرمنٹ سے پہلے یہ جو پارٹیکل which is represented by this state vector, this particle basically is nothing but a collection of possibilities and potentialities. It is not an actually existing corporeal entity. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے اس میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ میئرنگ انسٹرومنٹ میں کوئی چینج ہے.
چاہے وہ کوئی اسکرین گلو کر رہی ہو یا کوئی پوائنٹر ادھر ادھر جا رہا ہو, یہی ہے نا بھائی. واٹ یو آبزرو از سم چینج ان دی میئرنگ انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ کچھ میتھمیٹیکل ایبسٹریکشنز کرتے ہیں, اس سے وہ جو آپ نے جو ایویڈنس آپ کے سامنے آیا تھرو میئرمنٹ, اس سے پھر آپ واپس جاتے ہیں اور اسٹیٹ ویکٹرز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹ ویکٹر اس پارٹیکل کو اگر ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو دس اسٹیٹ ویکٹر ڈز ناٹ ریپرزینٹ این اینٹی وچ از این ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹی. دس از اے کلیکشن آف پاسبلٹیز اور پوٹینشیلٹیز. جی سر, تو کوانٹیٹیو میجرمنٹس کی تو میں سمجھ آ گئی جو ایکسپیریمنٹیشن اس کے تھرو ہوتی ہیں, لیکن سم تھنگ ایز سمپل ایز ہیومن آبزرویشن, کہ میں آپ کو آبزرو کر رہا ہوں یا میں اس چیزوں کو آبزرو کروں, یا ہیومن کانشیسنیس آبزرو کر رہے ہیں. اب بہت اچھا آپ کا سوال, میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. اچھا, اب چکر یہ ہے کہ جو ہماری سینسز ہیں نا, بیسیکلی 5 سینسز ہیں, وہ اصل میں کورسپونڈ کوالٹیز کو کرتی ہیں پرائمریلی. واٹ یو آبزرو پرائمریلی آر ناٹ کوانٹیٹیز, یو آبزرو کوالٹیز. مطلب میں اگر آپ سے کہوں کہ امیجن این ایکسٹینڈیڈ آبجیکٹ وداؤٹ کلر, یو کینٹ ایون امیجن اٹ. امیجن کر سکتے ہیں, امیجنیشن کی تو بڑی پاور ہوتی ہے. امیجن کریں ایکسٹینشن وداؤٹ کلر, امیجن کریں, آپ کر ہی نہیں سکتے. یو کی ناٹ. جب بھی آپ کوئی بھی امیجنل فارم آپ کے ذہن میں آئے گی اس میں کلر کوئی ایسوسیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, وہ کلر کے بغیر نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو پرائمریلی واٹ یو آبزرو, ہم جو ہمارے مشاہدے کا جو حصہ جو چیزیں ہیں, یہ بھی ایک اگین فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے اسی کے فیور میں کہ جو آپ کے جو مشاہدے کا حصہ جو چیزیں ہیں وہ تو اس میں تو کوالٹیز ہونی چاہیے, ورنہ تو پھر آپ کا مشاہدے کا کیا پھر اعتبار ہے. سوال یہ پھر تو وہ آپ کے سامنے جو شے موجود ہے وہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے, پھر یہاں تک بات جائے گی. یہ سب ہوا نا ویسٹرن فلسفے یہی کانٹرڈکشن. جی سر, آپ نے کہا تھا کہ جو الیکٹرون ہو وہ اپنی کوالٹیز کو پوزیس نہیں کرتا, ایٹریبیوٹ جو کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان دا سینس پوزیس نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میجرمنٹ سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس الیکٹران کی کوئی اسپن تھی, ہمیں نہیں پتا تھا, میجرمنٹ نے ہمیں بتا دیا, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو واٹس این ایگزامپل آف سم تھنگ دیٹ پوزیسز دس آبجیکٹ ڈیسک. اس ڈیسک کو مگر اب میں آپ سے کہوں کہ اس کی لینتھ میئر کریں, آپ رولر لائیں گے تو میئر کرنے سے پہلے کیا اس کی لینتھ نہیں, وہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا, لیکن اگر ہم زوم کریں کہ یہ ڈیسک ایٹم سے بنی ہوئی 10 ایٹم ایک لائن میں ڈال دو, تو ان 10 ایٹم میں سب میں کوانٹم ویریشن ہے کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. نہیں تو مسئلہ یہی تو ہے نا, میں تو اس کو مان ہی نہیں رہا کہ اٹس این ایگریگیٹ آف کوانٹم پارٹیکلز, یہی تو بات ہے. مطلب ہے تو صحیح ہے. نو اٹس ناٹ, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. دراصل یہی تو بات کر معاملہ یہ ہے کہ آپ شاید اس کو سمجھ نہیں پائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوانٹم سپرپوزیشن سے, یعنی جب آپ میجرمنٹ نہیں کر رہے ہو, یعنی ابھی آپ نے میجرمنٹ نہیں کی, اسپن اسٹیٹ ہے اگر الیکٹران کی, تو اس سے پہلے وہ اپ یا ڈاؤن اسپن, کلوک وائز یا اینٹی کلوک وائز اسپن پوزیس نہیں کرتا, اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شروڈنگر کو یعنی اعتراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اعتراض اس بات پہ ہے کہ یہ کیسا کیوں ہے, مگر اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے. شروڈنگر نے جب میکس بورن نے شروڈنگر کی ایکویشن کو 1927 میں اپنے پیپر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, تو شروڈنگر نے اس کے نتیجے میں کہا یہ بڑی ابزرڈ بات ہے کہ چیز اپنی کوالٹی خود پوزیس نہیں کر رہی تو میجرمنٹ سے پہلے. تو وہ جو فیمس شروڈنگرز کیٹ ایکسپیریمنٹ ہے وہ دراصل اسی بات کو وہ بیان کر رہا ہے. تو اس سے جو فزسسٹ نتیجہ نکال رہے ہیں وہ ایک الگ نتیجہ ہے, اور یہ جو کلیم ہے اسلامک کوزمولوجی کا, یہ جو نتیجہ ہے یہ ایک الگ نتیجہ ہے. تو دراصل یہ نتائج میں مسئلہ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دراصل اس ایکسپیریمنٹ میں یا اس چیز میں ہم ڈس ایگری نہیں کر رہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کیا جی چیز پوزیس کرتی ہے, اگر ہم اس کو ویسے اسیوم کریں کوانٹم ٹیبل نہ, یہ جو آئیڈیا ہے نا, اصل اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہی تھا, جو اگلا اس کا نتیجہ یہی نکالنا تھا کہ جو ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹیز ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ دے آر ایگریگیٹ آف فنڈامنٹل پارٹیکلس فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو, یہ بھی ابسرڈ بات ہے. یہ اگلا نتیجہ یہی نکالا تھا. کیوں بھلا کہ جب ہم فنڈامنٹل پارٹیکل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹی نہیں ہے, تو ایسی اینٹیز یہ جو بھی مسٹیریس اینٹی ہے, ایسی مسٹیریس اینٹیز کا جو ایگریگیٹ ہے وہ کیسے ایکچولی ایگزسٹنگ ایک سبسٹینشیل اینٹی ہو سکتی ہے, یہ بات ہے نا بیسیکلی. تو وہ یہاں سے یہی نتیجہ نکلے گا
کہ فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ جو ٹیبل ہے میں اس کو مان ہی نہیں رہا کہ اٹس این ایگریگیٹ آف فنڈامنٹل پارٹیکلس. کیوں؟ اٹ از ناٹ ریڈیوسیبل ٹو پارٹس, اٹ ہیز این irreducible wholeness. یہ جو کسی اسپرچل پروٹوٹائپ کا ریسٹرکٹڈ ورژن ہو سکتا ہے, اور اٹس اے مین میڈ تھنگ, بٹ اس کیا کہتے ہیں, چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ دیتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ یہ موجود ہے اس عالم میں, اٹ از اے ریسٹرکٹڈ ورژن آف اے سرٹن اسپرچل پروٹوٹائپ. اس اسپرچل پروٹوٹائپ پہ اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز لگی ہیں تو یہ ہمارے سامنے آ گئے. ادروائز تو اس عالم میں کوئی چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی. یہ جو ہے دیز آر پوٹینشیلٹیز, ایرسٹوٹیلین پوٹینشیلٹیز, پاسبلٹیز. ٹھیک ہے, یہ جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے نا وہ یہ اسٹیٹ ویکٹر ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے میتھمیٹیکل ایبسٹریکشن. اسٹیٹ ویکٹر اینڈ دس دے آر ون اینڈ دا سیم. یہ ایسا نہیں کہ یہ اسٹیٹ ویکٹر کسی ایکچولی ایگزسٹنگ چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے, نہیں. جہاں سے میں آ رہا ہوں یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے. فزسسٹ اس ڈویژن کو, اس ڈسٹنکشن کو ماننے کو تیار نہیں. یہ بات جی سر. تو مطلب کہ جو اقبال ہیں ان ہز ریکنسٹرکشن آف ریلیجس, وہاں نہ جائیں, مجھے ان سے علامہ اقبال سے بڑا اعتراض ہے. چل نہیں, لائک when he says the ultimate reality of everything spiritual, everything material in the universe is grounded in spirituality. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے, وہ یہی ہے. اور تو لیکن میں ان کی جو کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. وہ ایگزیکٹلی یہ جو فریم ورک میں بتا رہا ہوں نا وہ اس کو ایگزیکٹلی اس طرح مانتے نہیں ہیں. اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں, لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا. جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرون ہے اور اس کے اندر ویو پارٹیکل ڈیولیٹی ہے. ہاں, الیکٹرون از اے اسٹیٹ ویکٹر, الیکٹرون از اے اسٹیٹ ویکٹر, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن ہم یوزلی جو ہم پڑھتے آئے ہیں کوانٹم میکینکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیبل کے ساتھ ریلیٹ کیا اس کو, ٹیبل کا میس زیادہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر ویو نیچر نہیں ہوگی یا پارٹیکل نیچر نہیں ہوگا. پارٹیکل نیچر ہے, ویو نیچر نہیں ہے. ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی پارٹیکل نیچر کو, ویو نیچر کو میئر نہیں کر پا رہے. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویو پارٹیکل ڈیولیٹی کی وجہ سے ہم اس کو اس کے ایٹریبیوٹ کو نہیں کر سکتے. نہیں, صرف یہ دلیل نہیں ہے, صرف یہ دلیل نہیں ہے, ایک اور دلیل, ایک دو اور دلیلیں بھی ہیں. صرف یہ دلیل نہیں ہے, ایک دو اور دلیلیں بھی ہیں, اور وہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. ایک تو میں ویو فنکشن کولیپس کو اب اس طرح کرنے میں سے ڈسکس کیا کہتے ہیں یار بات ہے یہ تو کر لینا چاہیے. ہاں, ویو فنکشن کولیپس کا. تو دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب پہلے جو کلیم سنے وہ کیا ہے, سب سے پہلے کلیم یہ ہے کہ اگر کوئی اس عالم میں کوئی ایکچولی ایگزسٹنگ کارپوریل اینٹی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ویو اور پارٹیکل بیہیویئر ایگزیبٹ کرے. ٹھیک, یہ بات ہو. ٹھیک, ایک بات ہو. دوسرا کہ اس عالم میں جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا روٹ اسپرچل ہے, وہ کسی اسپرچل پروٹوٹائپ کا ایک ریسٹرکٹڈ ورژن ہے یا اسی میں سے ڈرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں, اس کو میں آپ دیکھیں ایک اور طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اسپرچل پروٹوٹائپ اس سے سنتھیٹک ریئلٹی. ٹھیک ہے, اس سنتھیٹک ریئلٹی کے اندر کافی پاسبلٹیز یا پوٹینشیلٹیز ہیں, لیٹنٹ پوٹینشیلٹیز. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز لگنے سے وہی سنتھیٹک ریئلٹی, اس میں وہ جو لیٹنٹ پاسبلٹیز یا پوٹینشیلٹیز ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں لمحہ بلمحہ مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے وہ درخت کی بات میں کر رہا تھا, تو جو درخت ہے نا وہ اگر آپ دو لمحوں میں اس درخت کو کمپیئر کریں تو ایک لمحہ پہلے جو درخت تھا اور ایک لمحہ بعد جو درخت میں فرق ہوگا. تو اس عالم کے اندر اس عالم کے اندر ایوری تھنگ از ان فلکس. ٹھیک ہے, لیکن وہ فلکس جو ہے اٹ از گورنڈ بائی اسپرچل پروٹوٹائپ. ٹھیک ہے, درخت میں سے, درخت کے وجود میں سے جو بھی چیزیں ظاہر ہوں گی, ٹھیک ہے, یہ وہ لیٹنٹ پوٹینشیلٹیز یا پاسبلٹیز ہیں جو کہ درخت کے اسپرچل پروٹوٹائپ میں ہیں, جو کہ اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز لگنے سے اب لیٹنٹ نہیں رہی, ایکسپلیسٹ ہو گئی, واضح ہو گئی ہیں, ظاہر ہو گئی. ایسے ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ میں, جیسے اگر آپ پوزیشن میجر کر رہے ہیں کسی پارٹیکل کی, تو لیٹ سے آگے پیچھے ایک اسکرین ہے, اس پہ کسی اسپاٹ پہ گلوئنگ, ٹھیک ہے, گلونس جسے کہتے ہیں, گلو کیا اسکرین. اب اسکرین میں گلو کیا, کچھ ظاہر ہوا اس عالم میں. ٹھیک ہے,
جو پہلے نہیں تھا اس عالم میں، عالم مادی میں کچھ ظاہر ہوا، آپ کی آبزرویشن، آپ کے مشاہدے کا حصہ تھا. یہ جو چیز ظاہر ہوئی ہے نا، اس کا روٹس کسی اسپرچل پروٹوٹائپ میں ہے. کوئی اسپرچل پروٹوٹائپ ہے جس کی کوئی لیٹنٹ پاسبلٹی تھی، پوٹینشیلٹی تھی، جو مینیفیسٹ یا ظاہر ہو. روٹ اسپرچل بیسیکلی. اب وہ جو ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ آپ کے پاس پیٹرنز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. الیکٹران جو ہے اس کو آپ کس سے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ویو فنکشن یا اسٹیٹ ویکٹر سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ آبزرو کر رہے ہیں پیچھے اسکرین کے اوپر، اس کا وہ یہ الیکٹران، یہ کوانٹم پارٹیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے آبزرو کیا ہے نا، وہ خاصا اس اسکرین کا ہے، اس کارپوریل اینٹی کا ہے بیسیکلی. جو کوانٹم پارٹیکلز ہیں وہ جو پوٹنسی والی، جو پوٹینشیلٹی والی سائڈ ہے اس کو کیپچر کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا اب ہوا کیا ہے، یہ کمال ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویلیو ہے فزکس کی، کہ وہ جو اسپرچل پروٹوٹائپ میں جو لیٹنٹ پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پھر ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان لیٹنٹ پاسبلٹیز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے فزسسٹ. ان لیٹنٹ پاسبلٹیز کو میتھمیٹیکلی کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ اسٹیٹ ویکٹر یا ویو فنکشن. تو یہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں نا بیسیکلی، یہ ان پوٹینشیلٹیز کو میتھمیٹیکلی کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور یہ جو عالم ہے بیسیکلی، اس میں پوٹینشیلٹیز جو ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق چونکہ کوانٹیٹیو سائڈ سے ہے، اس لیے دے آر ایکسپریس تھرو میتھمیٹکس بیسیکلی. تو یہ بات ہو رہی. جو آپ میئرنگ انسٹرومنٹ میں جو چینج دیکھتے ہیں نا، وہ میئرنگ انسٹرومنٹ کا خاص ہے بیسیکلی، یہ بات ہے. اور جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے وہ جو پوٹینشیلٹی والی سائڈ ہے اس کو کیپچر کر رہا ہے. دیر از اے اسپرچل پروٹوٹائپ، اس میں کچھ لیٹنٹ پاسبلٹیز اور پوٹینشیلٹیز ہیں جو کہ پھر ہر لمحے ظاہر ہوتی ہیں اس عالم میں. تو وہ جو اسکرین نے جو گلو کیا ہے نا، وہ بھی کسی اسپرچل پروٹوٹائپ میں روٹیڈ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا ہے. گویا اصل میں میں بہت زیادہ اگری نہیں کرتا اس بات سے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں، یعنی جتنی حقیقت جو ہے ہم اسے جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ایک پروجیکشن ہے دراصل. اس حقیقت کا پروجیکشن ہے، وہ حقیقت اصل میں نہیں ہے. ہم الیکٹران کو خود سے پراپرٹیز دے رہے ہیں. الیکٹران ہمیں خود سے نہیں بتا رہا. وہ درخت والی مثال کے درخت کا نام ہم نے خود سے درخت رکھا. درخت کی جتنی خوبیاں وہ ہم نے خود سے بتائی ہیں کہ یہ درخت کی خوبیاں ہیں. درخت نے ہمیں کوئی خوبی اپنی نہیں بتائی. تو گویا تو حقیقت، ہم درخت کی حقیقت نہیں پہچان رہے، محض چند چیزیں ہیں جو ہم نے امپوز کی ہیں. تو یہاں پہ آ کے، یعنی جب ہم کوانٹم میکینیکل لیول پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے نا، یعنی آپ کوئی کسی بھی کوانٹم میکینیکل لیب میں جائیں تو آپ کو صرف ٹکس سنائی دے رہی ہوں گی یا پھر کوئی اسکرین پہ کاؤنٹس نظر آ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ان سے آپ نے استنباط کیا. ہاں کیا بات ایسی حقیقت میں کیا الیکٹران صرف اور صرف اپ ڈاؤن اسپن ہے؟ کیا الیکٹران صرف ویو ہے یا پارٹیکل ہے؟ کیا الیکٹران صرف اور صرف یعنی ایکس وائی زی اس میں کوآرڈینیٹس ہیں، اس کے کوئی اسپنز ہیں صرف، اس کے علاوہ کچھ ہے الیکٹران کی ایگزسٹنس؟ تو فزسسٹ کے مطابق، یعنی ہمارے مطابق، تو ہم یہ چند کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس کو کہتے ہیں کہ یہ الیکٹران ہے، یہ اس کا میس ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بڑی، اگر آپ کوانٹم فیلڈ تھیوری آپ نے دیکھی ہیں، پارٹیکل فزکس کے ایکسپیریمنٹ دیکھیں، بڑے ڈیوبیس طریقہ ہے جس سے ہم خاص طور پہ پارٹیکلس کے میسز کرتے ہیں. تو یہ اصل میں پوری بات ہے کہ ہم چیزوں کو امپوز کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر حقیقت، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ایگزسٹ کرتے ہو، ہم نے امپوز کیا ہوا. یہ الیکٹران کی اپنی حقیقت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اصل میں جو کوانٹم ریئلم ہے نا، وہ کوئی آن اٹس اون ایگزسٹ کرتا ہی نہیں بیسیکلی. کوانٹم ریئلم جو ہے وہ یہ جو کارپوریل ریئلم ہے اس سے ڈرائیو ہوتا ہے. کیا ہے انٹرسٹنگ آئیڈیا کہ دیکھیں نا، یہ جو ہے، اب دیکھیں نا، یہ جو بھی میتھمیٹیکل ایبسٹریکشن بھی ہوئی ہے، یہ میجرمنٹس کر کے ہوئی ہے نا. یہ میجرمنٹس کے نتیجے میں جو آپ نے آبزرو کیا، اس کے نتیجے میں پھر بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ تھرو میجرنگ انسٹرومنٹس آپ نیچر سے کوشچن کرتے ہیں، نیچر رسپونڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس رسپانس کے نتیجے میں پھر آپ کچھ میتھمیٹیکل ایبسٹریکشنز کرتے ہیں. ان میتھمیٹیکل ایبسٹریکشنز کو آپ فنڈامنٹل پارٹیکل کا نام دیں.
اور وہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, وہ جو میتھمیٹیکل ایبسٹریکشنز ہیں, وہ پوٹینسی والی, پوٹینشیلٹی والی سائڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی آئیڈیا ہے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جی جی. تو پھر آپ یہ ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو ڈیسک ہے اور جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, ان کے بیچ میں کوئی لنک ہے؟ میں بتاتا ہوں لنک ہے, دیکھیں ابھی اس کو ریلیٹ کیے تو بڑا آسان ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے اسٹیبلش کر لیا تھا شروع میں کہ فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اگر کوئی شے اس عالم میں موجود ہے تو اس میں کوالٹیز بھی ہوں گی, کوانٹٹی بھی. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا دیکھیں, میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہر شے کی ایک برزخی حقیقت ہے اور پھر ایک روحانی ہے. ایکچولی تو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے, لیکن اگر اس عالم سے اوپر والے عالم میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو اس شے کی جو برزخی حقیقت ہے, جو انٹرمیڈیٹ ریالٹی ہے اس کی, اس کو آپ سبسٹینشیل فارم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو امیجیٹ سورس ہے کوالٹیز کی, اس ٹیبل میں جو کوالٹیز ہے اس کی جو امیجیٹ سورس ہے وہ اس کی برزخی حقیقت ہے, وہ سبسٹینشیل فارم. ٹھیک ہے, یہ بات. اور جو کوانٹیز ہے اس کی امیجیٹ سورس کیا ہے, وہ اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پیسو پول بھی کہہ سکتے ہیں اس عالم کا. اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز یا کنڈیشنز, ان کا ڈائریکٹ تعلق پیسو پول کے ساتھ بھی ہے. اور جو تیمور صاحب نے مثال دی تھی مرر, جو مرر ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسپیشل ٹیمپورل باؤنڈز کو, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کنٹیننگ یا ریسٹرکٹنگ فیکٹرز کو. بیسیکلی ریسٹرکٹنگ فیکٹرز کی وجہ سے کوانٹٹی آ رہی ہے اور سبسٹینشیل فارم کی وجہ سے کوالٹی آ رہی ہے. اب اگر کوالٹی نکال دیں تو میں نے کیا کہا تھا, دس بیکمز این ایگریگیٹ آف فنڈامنٹل پارٹیکلز. ٹھیک ہے, تو اب فزسسٹ جو ہے وہ ایک ایسی اینک پہن لیتا ہے جس میں کوالٹیز غائب ہیں. تو اگر کوالٹیز غائب ہیں تو پھر یہ کیا بنے گا, این ایگریگیٹ آف فنڈامنٹل پارٹیکلز. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جو فزسسٹ جس چیز پہ فوکس کر رہا ہے اس سے مجھے پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب فزسسٹ یہ کلیم کرے گا کہ میں جس پہلو پہ فوکس کر رہا ہوں وہ اس ٹیبل کی حقیقت کو پوری طرح ایگزاسٹ کر رہا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ, میری ڈیمانڈ فزسسٹ سے یہ ہے کہ آپ کم از کم اس بات پہ تو آئیں کہ آپ کنٹینر پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کنٹینر کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہمیں دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں, لیکن آپ کانٹینٹ پہ فوکس نہیں کر رہے, آپ پیالے پہ فوکس کر رہے ہیں. اور پیالے کا جو اثرات ہے پانی پہ صرف اس حد تک فوکس کریں. جیسے اگر ریکٹینگولر شیپ پیالہ ہے تو پانی بھی ریکٹینگولر شیپڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پیالہ یا اس کے اثرات پہ آپ فوکس کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ ویلڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے, لیکن آپ حقیقت کو ایگزاسٹ نہیں کر رہے. آپ جو پردے والا ایسپیکٹ اس پہ فوکس کر رہے ہیں, مجاز والے ایسپیکٹ پہ فوکس نہیں. کم از کم یہ تو مانیں نا, باقی جو آپ کی کاوش ہے, ٹھیک ہے, اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کم از کم اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں. اس میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوالٹیز یعنی جو پردے میں رہ رہی ہیں فزسسٹ کے اندر, کون سی کوالٹیز ہے؟ یہ کلر ہے اس کا, اور یہ آواز آئی, ساؤنڈ ہے, اس کو سونگے اس کی اسمیل بھی کوئی ہوگی. اور پھر یہ جو فزسسٹ ہوگا وہ تو آپ کو یہی کہے گا نا کہ اس کا اصل میں تو کوئی کلر ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی تو بس ویو لینتھ ہوتی ہے. جی تو ایسے ہی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ ہم ویو لینتھ تو دیکھ ہی نہیں رہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ویو لینتھ دیکھ ہی نہیں رہے. ویو لینتھ تو نمبر ہے نا. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو براؤن ہے, از اٹ اے نمبر؟ یعنی یہ جو یہ ٹریڈیشنل کوزمولوجی والی بات ہے نا, اس کے خلاف جو پوائنٹ سب سے بڑا کھڑا ہو سکتا ہے نا, وہ یہ ہے ایمرجنٹ فینومینا والی, کہ جو کوالٹیز ہیں یہ اس کوانٹیٹیو ریلم سے ایمرج کر رہی ہیں. یہ ایمرجنٹ فینومینا ہے. ہاں, یہ اچھا پوائنٹ, اس میں اور یہ شاید سب سے اچھا نہیں, اس کا کلیئر کر. ہاں, مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو کوالٹی کہتے ہیں وہ دراصل امبیڈڈ ہے کوانٹیٹیو ریئل میں. یہ وہ گیلیلیو کی سیکنڈری ہم یہ کہتے ہیں کہ گلاس میں سے یہ لائٹ پاس کر رہی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. تو یعنی 300 سال پہلے تو ہم یہ کہتے تھے یہ اس کی کوالٹی ہے, اور ہم اس کو کوانٹیٹیولی ایکسپلین نہیں کرتے. مگر آج ہم کنڈینس میٹر فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیوں ٹرانسپیرنٹ ہے. کوانٹیٹیولی ڈرائیو کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, کون سی چیزوں کا رنگ کیا ہوگا. جی جی, تو اس میں ہم ڈرائیو کرتے ہیں, اور وہ بالکل کوانٹٹی سائڈ سے ڈرائیو کرتے ہیں. آپ کوانٹٹی سے کوالٹی ایمرج ہوتی ہے. ٹھیک نہیں, میں نہیں کاؤنٹر آگے نہیں کاؤنٹر میں آپ فضان, میں اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح میری نظر میں کرنی چاہیے. ایمرج نہیں ہوتی, ہوتا یہ ہے کہ جو دیکھیں, اب دیکھیں نا پیالہ ہے, وہ پیالے اور پانی والی بات دیکھیں نا, جو کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ پانی
جو پیالے کی شیپ ہے اس کے حساب سے اس کی شیپ بن جائے گی, ٹھیک ہے. جو کنٹینر ہے اس کے اثرات, اس کے ٹریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کنٹینر کا جو ٹریس ہے جس کی وجہ سے آپ کورسپونڈنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں کوانٹیٹیو انالیسز میں اور جو کوالٹیٹیو والا پارٹ ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس سے کوالٹی ایمرج ہو رہی ہے وہ پرابلمٹیکل ہے. اب میں بتاتا ہوں کیوں. یہ جو ہم نے جو فریم ورک ڈسکس کیا ہے اس میں کیوں, اس کا تعلق ایوولوشن کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ایوولوشن میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب فنڈامنٹل پارٹیکل سے سٹارٹ ہو گئے تو ایونچولی انسان بن گئے, ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے, ایک تو اگین آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے فریم ورک ڈسکس کیا اس میں ہر لمحہ جو بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے اس عالم میں اس کا ہم نے کیا کہ اس کا روٹ اسپرچل پروٹوٹائپ ہے. اسپرچل پروٹوٹائپ کے اندر کوئی لیٹنٹ پاسبلٹی یا پوٹینشیلٹیز ہیں جو لمحہ بلمحہ ایکچولائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب مثلا جو ڈارونین ایوولوشن ہے بیسیکلی وہ یہ کہتی ہے جی کہ اسپیشیز ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں چمپینزی سے انسان بن سکتے ہیں, آپ فش سے واٹ ایور, مطلب کہ جو اسپیشیز ہیں ان میں چینجز آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا دیکھیں اگر آپ کا فریم ورک ایسا ہوگا جس میں دیر از نتھنگ بٹ ایگریگیٹ آف فنڈامنٹل پارٹیکلس تو اٹ میکس سینس, ڈارون ایوولوشن میک سینس. اگر کوئی ہائر ریئل بھی نہیں ہے, صرف کارپوریل ریئل ہے اور صرف فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, تو ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز میں جانے کے لیے واٹ یو وانٹ از جگلنگ آف دا پارٹیکلس, یہی ہے نا بیسیکلی بات, واٹ ایلس یو وانٹ. اور جو کمپلیکسٹی ہے اس کا بھی ڈائریکٹ تعلق پھر اس سے ہو جائے گا کہ کس میں زیادہ پارٹیکل کس میں کم ہے, میجر آف کمپلیکسٹی بھی پھر کوانٹیٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جس فریم ورک سے ہم آ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ فش جو ہے وہ فراگ میں مثلا تبدیل ہو سکتی ہے یا فراگ فش میں تبدیل ہو سکتا ہے لیٹ سے, تو یہ ممکن تبھی ہوگا. کیسے ممکن ہوگا, اب یہ دیکھیں فش کا اپنا کوئی اسپرچل پروٹوٹائپ ہے نا, اب جو ہم نے فریم ورک ڈسکس کیا فراگ کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو فش اور فراگ کے اسپرچل پروٹوٹائپس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک اسپیشی دوسرے میں بدل سکتا ہے تب تو یہ بدل جائیں گے, ورنہ نہیں بدل سکتے, اور ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں بدل سکتے. دیکھیں میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. میں نے ابھی کیا کہا تھا, جو مچھلی ہے فش, اس میں اس کے وجود میں سے جو بھی کچھ ظاہر ہوگا یا اس میں جو بھی چینجز آئیں گی, ٹھیک ہے, وہ کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے, اٹس اسپرچل پروٹوٹائپ. کیونکہ اسی اسپرچل پروٹوٹائپ کے کچھ اس کے اندر کچھ لیٹنٹ پاسبلٹیز یا پوٹینشیلٹیز ہیں جو کہ مینیفیسٹ ہوتی ہیں فش کے وجود میں سے لمحہ بلمحہ اس عالم میں, ٹھیک ہوگی بات. اگر فش کا جو اسپرچل پروٹوٹائپ ہے اس میں یہ گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ اس فش میں ایسی چینج آ جائے کہ وہ فراگ بن جائے, تو فراگ کیسے بنے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ اسپرچل پروٹوٹائپ چونکہ اسپیشو ٹیمپرل باؤنڈ سے بیونڈ ہے, وہاں کوئی چینج نہیں ہے, وہاں ثبات ہے, وہاں فکسڈ ہیں چیزیں بیسیکلی. تو اسپرچل پروٹوٹائپ فکسڈ ہے, اس میں جو لیٹنٹ پاسبلٹیز ہیں وہ بھی فکسڈ ہیں, اس کی لیٹنٹ پاسبلٹیز میں بھی کوئی چینج نہیں آ سکتا. تو اس میں جو بھی گنجائش ہے وہ فکسڈ گنجائش ہے, اس گنجائش سے باہر نہیں آپ جا سکتے. جی سر پھر میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ تو مینٹین کیا ہے کہ ہمارے ریل میں جو بھی چیزیں ہیں وہ دے آر پوٹینشلی ڈویزیبل, تو ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فنڈامنٹل ایک پروٹوٹائپ ہے, ضروری نہیں کہ وہ فش کا ہو یا پھر فراگ کا ہو جو ادھر اسپرچل ریل میں بنا ہوا ہے. جو فنڈامنٹل اس سے ڈیوائڈ ہو کے پھر یہ سارے جو لیکن جو اسپیشیز کی ٹرانسفارمیشن ہے اس پہ سبھی ایگری کرتے ہیں, جتنے بھی ٹریڈیشنل کاسمولوجیز ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ اسپیشل پروٹوٹائپ جو اسپیشیز کے ہیں وہ مختلف ہیں. اس میں جو امپیریکل ایویڈنس ہے پیلیونٹولوجیکل, اس میں یہ جو گیپس ہیں کئی ملے ہی نہیں, اس لیے آج تک اس کو تھیوری آف ایوولوشن کا ہے کیونکہ فزیکل اس کا مسنگ ہے. تو جب یہ ظاہر ہوتے ہیں لیئر میں پیلیونٹولوجیکل, وہ سارے اسپیسیز اکٹھے ہو جاتے ہیں پرفیکٹ, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, اگلی لیئر آتی ہے اس میں کچھ اور. اگر آپ اس کی جو سائنٹیفک کرٹیک میں دیکھیں تو وہ کوئی اور سٹوری ہے, وہ اس سے میچ ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے. اور جو سائنٹیفک اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ایڈ ہاک ہائپوتھیسس بھی کرتے ہیں. آٹومیٹک سپریشن ایک بڑا مشہور ہائپوتھیسس ہے, کیا کہتے ہیں کہ آٹومیٹک سپریشن ہو جاتی ہے بس, یہ مطلب یہ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو گریجول ٹرانسفارمیشن ہے ایک اسپیشیز سے دوسری میں جانے کے لیے آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی مکس قسم کی تو بھی ملنے چاہیے نا اینٹیز, اور نہیں بیسکلی. کمنگ بیک ٹو دس, اس کا لوئسٹ کنسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹ کیا ہوگا؟
اس کا کوئی لوز کنسٹروینٹ نہیں. یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے مکسچر اور ایک ہوتا ہے صحیح معنوں میں اریڈیوسیبل ہول. تو اس کو ویسے دیکھا جائے تو یہ تو مکسچر ہے, یہ مطلب اس کو اسمبل کیا گیا نا بیسیکلی. تو ایک یہ ووڈ کی بات کر رہے تھے. ہاں ووڈ نہیں, اس کا کنسٹیٹیوٹ ایلیمنٹ سے مراد آپ کو فنڈامنٹل پارٹیکل والی بات نہیں, کوئی نہیں. ان کے یعنی اس فریم ورک میں یہ سوال ہی ابسرڈ ہے. یہ سوال ہی ابسرڈ ہے. ریڈکشنزم کو جنم دیتا ہے یہ سوال. ہاں ایبسولوٹلی. ہمیں عادت ہے کہ ناؤ اٹس بیکم سیکنڈ نیچر کہ ہم سوچتے اس طرح سائنٹیفک فریم ورک میں سوچتے. دیکھیں آپ اس کے جتنے چھوٹے ٹکڑے کرنا چاہیں کر لیں, کاٹتے جائیں جتنا کر سکتے کریں. کوئی غلط کیمیکل انالیسس میں دیر آر کمپاؤنڈز اینڈ آرگینک میٹر, سو وہ ایک لیول تک تو نیچے جا ہی رہا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں سیلولائٹ, یہ بہت اچھا کوشچن ہے, میں ایک کو کلیریفائی کر دوں. ایک ہوتا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم جو کوانٹم میکینکس کے جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں نا, ابھی اس کی بات کر رہے تھے. کوانٹم میکینکس کے فنڈامنٹل پارٹیکلز کے بارے میں میں نے کلیم کیا ہے کہ دے آر ناٹ ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیز. ٹھیک ہے, ویسے آپ کارپوریل ریئلم کے اندر آبجیکٹ کتنے چھوٹے سائز کا ہو سکتا ہے یہ علیحدہ کوسچن. ٹھیک ہے, لیکن وہ جتنے بھی چھوٹے سائز کا ہوگا اس میں کوالٹی اور کوانٹٹیز دونوں شامل ہوں, یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگین وہ کسی اسپرچل پروٹوٹائپ کی لیٹنٹ پاسبلٹی کی مینیفیسٹیشن ہوگی, سائز جتنا بھی چھوٹا. بات سمجھ رہے ہیں, یہ دو مختلف چیزیں. کوانٹم میکینکس کے جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں دیکھیں نا, ان کا بیہیویئر اسٹیٹ ویکٹر ریپرزینٹ, اسٹیٹ ویکٹر بتا رہا ہے کہ دے آر ناٹ ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیز. یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے, اور یہ کوشچن رہتا ہے کہ کارپوریل ریئلم کے اندر کتنے چھوٹے سائز کا آبجیکٹ ہو سکتا ہے یا کتنا چھوٹا آپ بنا سکتے ہیں, اور اس کی حد کوئی نہیں, کوئی حد نہیں. بھائی دیکھیں نا, جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو درخت ہے اریڈیوسیبل ہول ہے, اس کو چاہے جتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں, انڈیفینٹ, کوئی فکس نمبر آف پارٹس تو ہے نہیں. آپ ایونچولی کسی انڈیویزبل ایٹم تک پہنچے گے نہیں, یو ول ناٹ اسٹاپ ایٹ سم انڈیویزبل ایٹم. اس کو تو میں نے نیگیٹ کر دیا, یہ بات بیسیکلی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسک کو میں توڑتا جاؤں, مجھے کبھی کوئی کوانٹم پارٹیکل نہیں ملے. بالکل نہیں ملے, ایبسولوٹلی نو. یس, جو جس فریم ورک سے میں آ رہا ہوں ایبسولوٹلی نو. تو یہ مطلب کبھی بھی نہیں رکے گی اس کی ڈویژن؟ نو, انڈیفینیٹلی. پوٹینشیل ڈویزبل کا یہ مطلب ہے, انڈیفینیٹ ڈویزبلٹی. تو یہ کوئی ٹریڈیشنل اسلامک کوئی اس کو کسی طریقے سے ایکسپیریمنٹلی طریقے سے دیکھتا ہے یا پھر بس یہ نہیں, یہ ایکسپیریمنٹلی نہیں ہے, آپ اس کو پرنسپل آن پرنسپل اور کوانٹم ایکچولی میٹافزیکل پرنسپل ہے, اس کی کاسمولوجیکل اپلیکیشن. مگر یہ کہ اس کو سارٹ آف پروف کوانٹم میکینکس کر رہی ہے نا, جب آپ ڈیپر گئے تو سب غائب ہو گئے. آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو انڈیفینیٹ ڈویزبلٹی ہے نا, ایک لحاظ سے یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ خدا کے انفینیٹیوڈ کا بھی ایک مظہر ہے. خدا ایبسولوٹ بھی ہے, انفینائٹ بھی ہے, یونیک بھی ہے, ٹوٹل بھی ہے. اس میں وحدت اور کثرت کا پہلو خدا میں بھی ہے بیسیکلی. کیا خیال بھائی, کتنے نام ہیں خدا کے بتائیں, کتنے نام ہیں؟ انگنت ہیں. تو یہ فکس نمبر تو پھر اس سے تو پینتھیزم ہم نکال لیتے ہیں. نہیں, پینتھیزم نہیں, کیونکہ وہ پھر بات اور ڈائریکشن میں چلی گئی. ٹرانسینڈنس اور ایمیننس دونوں ہیں, لیکن حجاب بھی ہے اور عکس بھی ہے. یہ بات ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت کو ظاہر بھی کرتا ہے, لیکن ڈفرینس بھی ہے. پینتھیزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینس کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دیں, وہ علیحدہ بات ہے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو توڑتے جائیں گے ایک اسٹیج پہ, اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایٹمس کی ایک سلائڈ ملے گی. اگر ہم جتنا انڈیویزبل ایٹم نہیں پہنچے گا, کیونکہ ہے ہی نہیں, وہ ہے وہ ہے جسے ہم ایکسپیریمنٹلی دیکھ رہے ہیں, مطابق وہ چیز جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تو آپ نے اس کو شروع کہاں سے کیا تھا؟ شروع تو کیا نہیں. دیکھیں نا میری بات سن, میں آگے نا آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جب میں اس کو توڑتا جاؤں میں نے آپ کو کیا کہا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے اس عالم میں جو بھی چیز ظاہر ہوگی. اچھا ویسے ان کا بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا میں وہاں جانے کو ورٹیکل کوزیلٹی بیچ میں آئے نہیں, پھر آئے گی دوسرے اینڈ سے آ رہا. جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی ہے اس کا ایک بہت بڑا جز مٹیریل سائڈ کی ایکسپلینیشن کا یہ ہے کہ دیر از این انڈر لائنگ اسپرچل سبسٹنس. وہ سارے ٹریڈیشنز میں تھا, 19th سینچری تک ویسٹ میں بھی تھا, جس کو ہائلے یا ہائیولا کہتے ہیں. کیونکہ جب لاجکلی اس طرف جائے تو یو ہیو ٹو ہیو سم پوائنٹ آف اوریجن. کیا مطلب کہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بھی آپ کو آدھا کرنا پڑے گا. نہیں, وہ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ فزیکل چیز نہیں ہے. اٹ از دا پرنسپل آف فزیکلٹی. تو جو فزیکل, چلو ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک بہت بڑا سمبل واٹر ہے, اور اس کا ایک اور سمبل کلے ہے, ارتھ ہے, سمبولکلی اسپیکنگ.
नहीं मैं मतलब है जब बोलता है कि नॉन तैमूर साहब, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बताता किसी स्टेप में जाए हूँ, मैं आपको बिल्कुल सवाल समझ फिजिकल है ना, और वो यूनिटी देता है सब्सटेंस, यानी कि फिजिकल यूनिवर्स में जो यूनिटी का प्रिंसिपल है फ्रॉम द मटेरियल साइड, वो जिसको वेस्ट में ईथर कहते थे, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं था तो फिजिक्स ने उसको आउट कर दिया। यदि ये वही सवाल है कि कब ऑब्जेक्ट्स क्वांटम होते हैं और कब ऑब्जेक्ट्स क्लासिकल होते हैं, तो वो डिवाइड कहाँ पे जाके लगता है? आप उस तरफ ना जाए ना, यानी सवाल मैं बताता हूँ, जिस फ्रेमवर्क से मैं आ रहा हूँ बेसिकली उस फ्रेमवर्क में एक तो ये कि ये डिवाइड ऐसा है नहीं। सर जी वो हाइलोमॉर्फिक पैराडाइम यही तो है एरिस्टोटल का, और इब्न सीना वो मैंने इनडायरेक्टली वैसे बताया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं का बताया। सवाल बहुत सही है और उसका जवाब उधर से ही आएगा। आपसे सवाल जरा दोबारा बताएं। ये सवाल था, आप कह रहे थे किसी चीज़ को आधा करें आधा करें आधा करें, हाँ। अगर हम करते जाएंगे तो हम उल्टा कभी नहीं चला सकते कि हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट किसी दाने से कोई चीज़ बने तो उसको डबल करें। आप अगेन, हाँ मैं बताता हूँ, अब इसका भी जवाब देखें दोबारा, ये बात मैं चौथी पांचवी बार, यहाँ इस आलम में जो भी चेंज आएगी, ठीक है, ये जो भी इस आलम में जाहिर होगा वो तभी मुमकिन है अगर जो उसका रूट है स्पिरिचुअल रियल में वो अलाउ करे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था ना, फिश से फ्रॉग बन सकती है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? ये इस आलम के फैक्टर्स डिसाइड नहीं करेंगे प्राइमरीली। क्या डिसाइड करेगा? फिश का एक स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप है, उसमें कुछ लेटेंट पॉसिबिलिटीज है, उसमें कुछ गुंजाइश है। अगर वो स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप उसमें ये गुंजाइश है कि इस फिश में इतनी चीज सकती है कि ये इवेंचुअली फ्रॉग बन जाए, तो तभी होगा, वरना वो फ्रॉग कभी नहीं बनेगा। तो आप वो जो बात कर रहे हैं ना, उसका जवाब स्पिरिचुअल रियल में है, जो स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप वो उनका सवाल बिल्कुल कुछ नहीं, और है। वो मेरे ख्याल वो नहीं, सवाल जवाब ही है, मेरे ख्याल आप समझ गए। नहीं कि ये फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। आपने इसको तोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि नीचे से स्टार्ट करें, यही कह रहे हैं ना, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो इसका जवाब ये पॉसिबल तभी होगा अगर स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप्स अलाउ करेंगे, ये बेसिकली बात। वो अलाउ कर देते हैं तो स्टार्टिंग सीड तो साइल होगा। अब देखें, मैंने अगेन आपको ये बात कही थी, चलो मैं इस तरह आपको बताता हूँ। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है जी कि वो नीचे अमीबा से शुरू इंसान बन गया, ठीक है। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब्सर्ड है। मेरी नज़र में ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान की आमद इस आलम में ऑल ऑफ अ सडन हुई है, तो ग्रेजुअली को नीचे से, ये नहीं था कि पहले चिंपैंजी बना फिर कोई और शेप बनी, फिर ये डिसेंट हुआ है, सडनली ऑन्टोलॉजिकल डिसेंट है इनटू टाइम एंड स्पेस बेसिकली। बट इंसान के एटम्स है ना, चलो मान लिया वो एकदम, लेकिन उसके जो एटम्स है ना उनका एक फिक्स साइज था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान को आप वापस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई छोटा दाना उससे छोटा दाना उससे छोटा, कोई आएगा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये पूरा इंसान बनता है। देखिए, अभी मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर आप दरख्त की शाख काट नहीं, आप उनका सवाल गौर से सुनिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं दोबारा वापस फिजिकली? हाँ, नहीं, वो रिडक्शनिज्म वाला सवाल वो रिडक्शन, नहीं तो आप एक ऊपर से नीचे का मैनिफेस्टेशन का भी तो एक्सप्लेनेशन है ना, वही बेसिकली मैं दे रहा हूँ ना, बेसिकली कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जब आपने टुकड़ों में बांट दिया, आपने इरिड्यूसिबल होलनेस को खत्म कर दिया है ना। अब आप टुकड़ों से वापस दोबारा उसी इरिड्यूसिबल होलनेस को दोबारा अचीव नहीं कर सकते। जैसे शाख काट दी ना दरख्त में से, अब दोबारा शाख काटने से पहले जो दरख्त के स्टेट ऑफ अफेयर्स थे वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। वो थोड़ी सी ग्लोबल बात करें, मुझे उसका जवाब इस देखें। हमारी जो क्रिएशन में थे ना, आई थिंक इट होल्ड्स द आंसर टू द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। और सारे ट्रेडिशनल कल्चर्स की जो माइथोलॉजीज है उसमें भी वो, अगर हमें पता हो कि ये इसको देखना कैसे है, तो क्या कहा जाता है कि इंसान पहले जन्नत में था, एंड तो उसको गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, अर्थली पैराडाइज थी, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ की सोर्स स्पिरिट है। स्पिरिट से प्रोजेक्ट होती है सटल रियलिटी, जो आलम बरज़ख कह रहे हैं, उससे प्रोजेक्ट होती है फिजिकल रियलिटी। इसको ऐसे सोचना चाहिए। सबसे पहले एक प्रोजेक्शन हुई, एक लेवल ऑफ रियलिटी कायम हुआ, जो जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ कह रहे हैं, नॉट पैराडाइज इन हेवन, दैट इज ऑफ स्पिरिचुअल नेचर। वो ऑलरेडी एक कमिंग डाउन है कि अर्थ, तो उस वक्त अर्थ फिजिकल नहीं थी, क्योंकि जो स्पिरिट है, देयरफॉर देयर सूरह रहमान में दो पैराडाइसेस होती हैं। वन इज द पैराडाइज ऑफ द स्पिरिट एंड वन इज द पैराडाइज ऑफ द सोल। दिस रिफ्लेक्ट्स
this hierarchy of this divine side and then a more restricted expression of that essence in some form. जब psychic realm में आते हैं तो form आ जाती है, जब spiritual realm में जाते हैं तो it is a co-eternity with God, क्योंकि ultimately हम exist ही नहीं कर सकते अगर हमारा कोई eternal prototype खुदा में ना हो। मेरी बात है ना कि वो वहदत, प्योर वहदत से, क्योंकि God multiplicity is the source of the separate expression of each of those essences, तो उसका first होगा एक subtle state में paradise इसको, और फिर the point where this paradise falls down into the physical realm is the typical story of Genesis and even of the Quran. When he ate of the knowledge of duality, वो basically एक symbol है इस change का कि subtle से physical में आता है, so then he becomes aware of his own nudity, और उसका symbol है कि the fruit of the tree of good and evil. और जो पुराना वाला था उसमें हमारी आया, हमें पंजाबी में कहानियाँ सुनाती थी, एक वक्त ऐसा थी जब बंदा थे जानवर एक दूसरे की गल समझते थे, ये वो ईडनिक स्टेट है, उसमें हर चीज़ में से बंदे को खुदा नज़र आता था, तो जब वो उधर फिर वो खुदा नहीं नज़र आने लगा, इधर तो हिजाब ज़्यादा आ गया ना, तो अगर उधर से इधर सोचे, एंड दिस इज द ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी, वो नीचे से नहीं है, ऊपर से, फ्रॉम द सटलेस्ट टू द इंटरमीडिएट टू द ग्रोस, यानी कि फिजिकल, और इसके लिए एक सटल मैटर का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो सब ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी में है। क्योंकि जो आपका सटल मैटर में स्पेशल मैटर है, क्योंकि ये ऐसे कहना है जैसे कि आप एक मंजिल खड़ी कर रहे हैं लेकिन इसका ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड नहीं है ना, ऊपर से नीचे, हाँ ऊपर से नीचे नहीं है, ग्राउंड नहीं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी ज़ात से ले लें या एक पत्ते से ले लें, अपनी ज़ात से ले लें कि हमारे जो अज्जा हैं जो बिखर जाते हैं मौत के वक्त, उनको यकजा और एक वहदत बनाने में हमारी रूह का अमल दखल है। जैसे ही रूह निकलती है, जो क्वांटिटेटिव साइड है वो मिट्टी हो जाती है, वो बिखर जाती है, क्योंकि उस साइड पे मल्टीप्लिसिटी और बिखरना है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, और इन दोनों के बीच में हमारी सटल साइकिक पर्सनैलिटी है, वो भी हकीकी है। एक वक्त ये था कि वो फिर जब वापस जाएंगे तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द स्पिरिट। इसमें क्रिश्चियन थियोलॉजी में इसका नाम है, अभी तो मुझे जहन में नहीं आ रहा, मगर वो जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो वापस तरफ जाएगी तो सोर्स की तरफ जाएगी। So basically the physical realm is a projection of the subtle realm and the subtle realm is a projection of the spiritual realm। सारी हकीकत वो है, थ्रू वेल्स वो प्रोजेक्ट होती है, तो हमें लगता है कि वो ऐसे ऐसे। तो ये पूरा एक अलग मौजू है, ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी इस पे होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेन बात तैमूर साहब ने की वो ये कि अब वो जो थी ना, क्या कहते हैं, कंटेन्ड और कंटेनर वाली जो बात थी, तो वो इस तरह है कि सोर्स एक ही है, स्पिरिट होता है कि वही जो एक सिंथेटिक रियलिटी है वो समझ लें कि वो बाइपोलराइज होती है। एक शय जो है वो बन जाती, जैसे ये आईने वाली बात है, तो एक वो एंटिटी है जिसका अक्स पड़ रहा है आईने में और एक आईना है। अच्छा आप ये समझ लें कि जैसे ये जो आईना और वो एंटिटी जिसका अक्स पड़ रहा है, ये दोनों एक ही हकीकत के पहलू हैं, दोनों का सोर्स एक ही है। तो जो आईना है उसको आप क्या कहते हैं, पैसिव साइड कहते हैं, पैसिव प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसका अक्स पड़ रहा है उसको एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं इनका रूट एक ही है, एक ही हकीकत है। इट बायोपोलराइजेज इनटू एक्टिव एंड पैसिव प्रिंसिपल, और एक्टिव पैसिव प्रिंसिपल के फिर यूनियन से, उनकी इंटरेक्शन से फिर पूरा आलम वजूद में आता है। अच्छा यही बात मैं बेसिकली बात यही कर रहा था, लेकिन मैं एग्जैक्टली ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा था। मैंने आपको कहा स्पिरिचुअल प्रोटोटाइप में लेटेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं जो कि एक्चुअलाइज होती हैं इस आलम के अंदर बिट्स एंड पीसेस में, और आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने का ये भी तरीका है कि एक सिंथेटिक रियलिटी है, इट बायोपोलराइजेज इनटू एन एक्टिव एंड अ पैसिव साइड। पैसिव साइड इज अ पूल ऑफ पोटेंशियलिटी, उसको एक्चुअलाइज क्या चीज़ करेगी, एक्टिव साइड बेसिकली। तो वो पैसिव साइड जो है ना, उसका भी रूट स्पिरिट ही है बेसिकली, वो स्पिरिचुअल रियलिटी है। कुरान शरीफ कहता है, डोंट यू सी दैट द हेवन एंड अर्थ वर वन होल एंड वी देन स्प्लिट देम असंडर। अर्थ से मुराद है वो रिसेप्टिव साइड,
اور ہیون سے مراد ہے وہ اسپرٹ سائڈ اینڈ میٹر سائڈ کہہ لو. مگر خیر یہ پورا الگ ویسے قرآن کاسمولوجی میں تو اصل میں یہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں نا بیسیکلی یہ کیپچر کر رہے ہیں اس عالم مادی کے کانٹیکس میں پیسو پرنسپل کو. وہ جو پول آف پوٹینشیلٹیز ہے نا بیسیکلی کوانٹم میکینکس جس ریئلم کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے وہ بیسیکلی پیسو سائڈ ہے اس کارپوریل ریئلم کی, جس کو آپ پول آف پیور کوانٹٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اگین اس کورسپونڈنس کو دیکھیں کوالٹی والی سائڈ. سر تو اگر اس کو میں ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ پوٹینشیلٹیز اینڈ ایکچویلٹیز اٹس اے ایرسٹوٹیلین کانسیپٹ. جب آپ اسپریچول پروٹوٹائپ کی بات کرتے ہیں اٹ کانجرز اپ دا امیج آف پلیٹونک فارمز. جب آپ کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ایک اسپریچول ایگزسٹنس ہے اور پھر گریڈیشنز آف ایگزسٹنس ہیں, یہ میری ٹاک کمبینیشن ہے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کا. It's a combination of both. And the gradations of divine coming into the material realm وہ ایک Neoplatonism, عبد الکریم جلیلی, ابن عربی, all of that. Platonist ontology کو اس لیے سلیکٹ کیا اور اس کے وہ پہلو سلیکٹ کیے جو کہ more or less shared by all the traditional cosmologies ہے, اسلام کے اندر بھی, کرسچینٹی میں بھی, باقیوں کے اندر. ان کا سوال کیا؟ ہاں تو میرا سوال یہ تھا کہ ڈونٹ یو تھنک اٹ actually becomes the fact کہ جو یہ مسلم thinkers تھے that we are now claiming Islamic cosmology کہ ultimately these Muslim thinkers were very much enamored by these kind of theories کیونکہ they were, اور اس کے بعد جو قرآنک references ہیں like you were quoting as well, تو قرآنک references just become references to justify that kind of doctrine. جو traditional wisdom ہے نا وہ تو universal ہے اور وہ ضرور نہیں ہوتا کہ وہ borrow کیا ہو کسی اور civilization سے, کیونکہ اس کی اصل سورس تو revelation ہے نا بیسیکلی. تو ہماری سورس ریکارڈ کو اوتھینٹک ریویلیشن ہے تو وہاں سے یہ ٹریڈیشنل وزڈم آ رہا ہے. بیسکلی یہ ہے کہ قرآن میں جو بہت سی پرانی میتھولوجی بیبلونین میتھ سے لے لیں آف کریشن, ان کو پرزرو کیا اور ان کو وہ کیا کیا کہتے ہیں اسلامائز کیا, مطلب اس کو اسلامی فریم ورک کے اندر ایکسپلین نہیں, یعنی کہ ان کو ویلیڈیٹ کیا ہو بہو, کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں رہے نا. اگر وہ ٹولز ہوں تو it would be fascinating to see that the Quran is validating a universal cosmology which is common to the Vedas, which is common before Islam to the Bible, which is common to the Babylonian tradition, which is common to the Egyptian tradition. اور اس کے لیے بڑا سمپل ہے, ٹریڈیشنل کریشن میتھس آپ گوگل کریں, وہ بچوں کے 3-3 منٹ کے کارٹونز ہیں ایجوکیشنل. اور یہ آج جو سارا کچھ بات ہوا ہے یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائفر ایوری تھنگ. وہ اینتھروپومورفائز کیے ہوئے ہیں, فادر اینڈ مدر دے ور ٹوگیدر, دین دے ور سیپریٹڈ اینڈ دی ارتھ کیم انٹو بینگ. یعنی کہ بندوں کی شکل میں دکھایا ہے. جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں اس میں ان کو ہیون اینڈ ارتھ اینڈ آل دیٹ وچ از ان بٹوین, بٹ یو ہیو ٹو ہیو دی کیز. امریکن انڈین بھی جو میتھولوجی ہے ساری ہم بات کر رہے ہیں, وہ سو بہت ایک فیسینیٹنگ اسٹڈی بنتی ہے. ویسے اگر اس میں آپ کوانٹم میکینکس کے پرسپیکٹیو سے کر رہے تھے, ویسے ہی میں ان کے وہ جو سوال تھا اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر آپ اس میں کوانٹم فیلڈ تھیوری بھی ڈال دیں تو یہ جتنے یہ سارے الگ ہیں, یعنی وہ اس میں پھر وہی پرنسپل آف لوکیلٹی اینڈ آل دیٹ. اصل میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ پورا یونیورس جو ہے نا وہ دراصل کچھ فیلڈس کی فلکچویشن ہیں, جتنی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو بالکل بیسک لیول پہ کچھ فیلڈ ہیں جو کسی طرف یا فزیکل نہیں وہ ہونے لگتی. نہیں اس میں ہے نا, دیکھیں نا اس میں اب یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری میں پھر وہ کیا کہتے ہیں, پھر آگے وہ اسٹرنگ تھیوری کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ پرٹیکولرز میں جا رہے ہیں نا, ادھر دی لاجیکل نیڈ آف کاجیلٹی ڈیمانڈز دیٹ دیر از لیکن فیضان اس میں پھر وہی بات آتی ہے نا, وہ پرنسپل آف لوکیلٹی والی بات. ہاں اس میں پرنسپل آف لوکیلٹی بھی غائب ہو جاتی ہے, یعنی لوکیلٹی بھی وہاں پہ پرزرو رہتی ہے. کوانٹم فیلڈ تھیوری ہوئی اس وجہ سے نا, لیکن وہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں جیسے کہ جو ویو فنکشن کولیپس والی بات جو ڈسکس ہم نے نہیں کیا کہ جہاں جو کولیپس انسٹنٹینیس ہے, تو یہ اشارہ کرتا ہے ورٹیکل کوزیلٹی کی طرف, کیونکہ اس کا انسٹنٹینیس اس کا ایکشن ہے نا. اور پھر ایک اور چیز کی طرف ویو فنکشن کولیپس اشارہ کرتا ہے, وہ ہے ڈسٹنکشن بٹوین ٹو آنٹولوجیکل ڈومینس. ایک ہے کارپوریل اور ایک ہے ڈومین آف فنڈامنٹل پارٹیکلس جو کہ پیسو پرنسپل ہے, جو کہ پول آف پوٹینشیلٹیز ہے. پول آف پوٹینشیل ہے which are midway between being and non-being. They are not actually existing entities.
wave function collapse is one argument in favor of this کہ اچھا اور جو collapse ہے میرے خیال آپ ان میں سے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس فزکس کے نا کہ وہ collapse instantaneous ہے. اب آپ دیکھیں horizontal causality کا خاصہ یہ تھا کہ اس میں ٹرانسمیشن تھرو اسپیس تھی اور ایک ڈوریشن تھی, انسٹنٹینیس نہیں ہوتی. یہ چونکہ انسٹنٹینیس ایکشن ہے اس کا مطلب ہے اس میں horizontal causality نہیں ہے, اور یہ جو انسٹنٹینٹی ہے یہ Islamic art and architecture. It was held by Taimur Khan Mumtaz, who touched upon the art and